اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فون اٹینڈ کریں۔ آپ سب کو خوش آمدید دورہ قرآن میں خیر و عافیت کے ساتھ۔ آج ہمارے 10 منٹ بلکہ 15 منٹ ضائع ہو گئے۔ دراصل بجلی نہیں تھی، الیکٹریسٹی نہیں تھی، تو ہم اس کا انتظار کر رہے تھے۔ الحمدللہ اللہ کے شکر سے اب ہمارے پاس الیکٹریسٹی ہے۔ جہاں آپ کمفرٹیبل رہیں، آپ ادھر آنا ہے تو ادھر آ جائیں۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے فضل اور توفیق کے ساتھ۔ دورہ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس سنت کو ادا کرنے کے لیے قرآن کو ایک بار پورا ریمائنڈ کرنے کے لیے، ریکال کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمارے وقت میں برکت عطا کرے، آمین ثم آمین۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھول دینے والی، تو اس کا پورا نام اصل میں فاتحۃ الکتاب ہے، یعنی اوپنر آف دا بک، کتاب کو کھول دینے والی، کتاب کا آغاز کر دینے والی۔ تو یہ قرآن مجید کو شروع کرتی ہے، اسی لیے اس کا نام فاتحہ ہے۔ مکی سورت ہے، پہلی سورت ہے جو اکٹھی پوری اتری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعا بھی قرار دیا، شفا بھی۔ اس کے کئی نام ہیں، ام الکتاب، ذروۃ القرآن، اور سورہ شفا، سورہ دعا۔ آپ نے اسے رقیہ بھی کہا، آپ نے فرمایا الفاتحہ تو ہی رقیہ، فاتحہ ہی تو دم ہے۔ لہٰذا اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں جی، اور دم کے لیے بہترین صورت ہے، علاج کے لیے بہترین صورت ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ حمد اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے۔ حمد ایسی تعریف کو کہتے ہیں جو پرفیکشن پر ہوتی ہے، جس میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ لہٰذا حمد صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ باقی جتنے بھی افراد ہیں یا مخلوقات ہیں، ان کی تعریف کی جا سکتی ہے، مگر وہ مکمل نہیں ہوتی، ہر کسی میں کوئی نہ کوئی کمی ہے۔ تو اسی لیے باقیوں کی مدح ہوتی ہے۔ مدح کہتے ہیں کسی خوبی پر تعریف کرنا، مگر خامیاں بھی ہوں گی، اور حمد کہتے ہیں کاملیت پر کسی کی تعریف کرنا۔ تو حمد اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ کون اللہ؟ رب العالمین، جو جہانوں کا رب ہے۔ تو حمد اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، کیسا ہے وہ رب؟ وہ بے حد مہربان ہے۔ رحمان اور رحیم دونوں ہی مبالغے کے صیغے ہیں، دونوں کا معنی ہے بہت رحم کرنے والا، لیکن رحمان میں شدت پائی جاتی ہے، یہ فولان کے وزن پر ہے، اور رحیم میں بار بار ہونے کا معنی پایا جاتا ہے، یہ فاعل کے وزن پر ہے کہ بار بار رحم کرنے والا، اور رحمان میں شدت ہے، شدید رحم کرنے والا۔ تو اللہ مہربان ہے، وہ بہت رحم کرتا ہے اور بار بار رحم کرتا ہے۔ مالکی یوم الدین، وہ مالک ہے جزا کے دن کا، بدلے کے دن کا۔ ایاک نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں صرف تیری، وایاک نستعین، اور مدد مانگتے ہیں صرف تجھ سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن سب فیصلے فرمائیں گے۔ دنیا میں بھی اصل مالک تو اللہ ہی ہے، مگر دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ نے عارضی طور پر ہمیں اختیار دے رکھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے آئین میں بھی لکھا ہے کہ پاکستان کی حکومت اللہ کا اقتدار اعلیٰ ہے، جو محض وقتی طور پر تفویض کیا گیا ہے حکومت پاکستان کو، تاکہ وہ نظام کو اللہ کے قوانین پر چلائے۔ تو یہی سچ ہے کہ اصل حاکم تو اللہ کی ذات ہے۔ ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف؟ صرف یہ کہ اللہ نے جو اختیار دیا ہے ہم اسے استعمال کریں اللہ کے دیے ہوئے
احکامات اور ہدایات کے مطابق، تاکہ اللہ کے دین کا نظام قائم ہو سکے۔ لیکن آخرت میں یہ عارضی اختیارات بھی ختم ہو جائیں گے اور حاکم صرف اللہ کی ذات ہوگی۔ اور پھر ہم وعدہ کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ جی ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ ایک اہم بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ عبادت مقصود نہیں ہے، صرف اسی کی عبادت مقصود ہے۔ عبادت تو اللہ کی کفار مکہ بھی کرتے تھے، وہ کوئی اللہ کے منکر تھوڑی تھے، وہ اللہ کو رب مانتے تھے، کعبہ کو بیت اللہ کہتے تھے۔ ان میں سے ہر دوسرے بچے کا نام عبد الرحمن، عبداللہ تھا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا نام عبداللہ ہے، آپ کو پتا ہے۔ تو وہ کعبے کو اللہ کا گھر مانتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا نبی بھی مانتے تھے، تو پھر بھی وہ کفار مکہ کہلائے۔ قرآن نے انہیں کافر کہا، مشرک کہا، بار بار کہا۔ کیوں؟ وہ تو اللہ کو مانتے تھے، وہ تو انکار کرتے ہی نہیں تھے۔ لیکن وہ صرف اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کے ساتھ انہوں نے کچھ ہستیاں شریک کر رکھی تھی۔ یہ ہستیاں کون تھیں؟ ہر قبیلے کے نیک افراد جن کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ نیک لوگ ہیں۔ جب وہ لوگ وفات پا جاتے تو یہ ان کو جیسے ہمارے یہاں مزارات بنتے ہیں ان کے یہاں بھی تھے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ تھی کہ وہ ان کے بت بناتے تھے، تصویریں بناتے تھے، اور ان کو جو ہے اپنی یادگار کے لیے رکھتے تھے اور پوجتے تھے۔ یہ وہی رویہ ہے جو آپ کو بھارت میں آج بھی نظر آتا ہے۔ بھارت کے لوگ یہ مانتے ہیں، ہندو جو ہے، وید مت جو ہے، وہ یہ مانتے ہیں کہ کائنات کو بنانے والا ایک ہے، اور وہ اسے وشنو کے نام سے پکارتے ہیں۔ لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد پھر شرک کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک تو تری مورتی کا عقیدہ ہے، 3 میں 1، 1 میں 3، اور ہم اسی شرک پر بات کریں گے جو اصل شرک ہے، کہ انہوں نے بھی جن لوگوں کو نیک مانا ان کی عبادت شروع کر دی۔ لہٰذا آپ رام کو دیکھیں جو ان کے ایک مشہور شخصیت ہے، یا کرشن کو دیکھیں، یا شیو کو دیکھیں، جس کی بھی آپ اٹھا کر بات دیکھیں، تو وہ یہ مانتے ہیں وہ پیدا ہوئے، انہوں نے وفات پائی، لیکن وہ بہت نیک افراد تھے، تو اب ہم ان کو پکارتے ہیں کیونکہ وہ ہماری التجائیں جو ہے کائنات کے بنانے والے سے، وشنو سے قبول کروا سکتے ہیں، ہماری ڈائریکٹ اپروچ نہیں ہے۔ ایسا ہی عقیدہ کفار کا تھا جو قرآن میں بار بار زیر بحث بھی آیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا کافی نہیں ہے، صرف اسی کی عبادت کی جائے، یہ مطلوب۔ بدقسمتی سے شرک کا یہی رویہ ہمارے ہاں بھی پھیلا۔ ہم لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو مانتے ہیں، لیکن ساتھ ہم نے اللہ کے شریک بنا لیے، طرح طرح کے نام دیے اور خود ساختہ عقیدے بنا لیے۔ یہاں سے بیٹے ملیں گے، یہاں سے اولادیں ملیں گی، یہاں سے رزق ملے گا۔ کوئی دلیل قرآن کی، کوئی دلیل حدیث کی، کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں، لیکن باتیں ہیں بس ہو رہی۔ تو اسی لیے اللہ واضح کرتے ہیں ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ اگر تیری عبادت کرنا کہنا ہوتا نا تو اللہ فرماتے نعبد کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، مگر اللہ نے یہ نہیں کہا۔ اللہ نے کہا ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اونلی یورز، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ یہاں بھی اگر کہنا ہوتا ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں تو نستعینو کا کہا جاتا، لیکن یہ نہیں کہا، بلکہ کہا ایاک نستعین، ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، صرف تجھ سے۔ تو اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا ماننا، اللہ کے سوا کسی کو مدد کرنے کے لائق ماننا، یہ شرک ہے۔ 3 صفتیں آپ جس میں پائیں، آپ اس سے ضرور مانگ لیں جو چاہیں۔ اسے قادر ہونا چاہیے، قدرت رکھتا ہو، حاضر ہونا چاہیے، اور حی ہونا چاہیے، زندہ ہو، موجود ہو، اور قدرت رکھتا ہو۔ دیکھیں جو زندہ نہیں ہے وہ میری حاجت پوری نہیں کر سکتا، اور جو حاضر نہیں ہے، اب جیسے آن لائن اس وقت آپ کی بہنیں پڑھ رہی ہیں میرے ساتھ، تو اگر میں نے کہوں کہ بھئی مجھے پانی کا گلاس دے دو، حالانکہ پانی کا گلاس دینا ایک نارمل بات ہے، لیکن وہ نہیں دے سکتی، وہ حاضر نہیں، موجود نہیں، they are not present physically over here۔ اور پھر قادر ہونا، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، اگر میں آپ سے کوئی ایسا کام کہوں کہ مجھے پانی پلا دیں، آپ پلا سکتے ہیں، لائٹ بند کر دیں یا جلا دیں، آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر میں کہوں میرے سر میں درد ہے، ٹھیک کر دیں، تو قدرت ہے اس کی؟ نہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ مجھے اولاد چاہیے، دے دیں، تو قدرت ہے اس کی؟ نہیں۔ تو یہ 3 صفتیں ہونی چاہیے، حی ہو، حاضر ہو، قادر ہو۔ ہے تو مانگ لے،
اور اگر ایک صفت بھی نہیں ہے تو پھر مت مانگے ان سے، کیونکہ وہ دے نہیں سکتے. تو جو مر چکے ہیں وہ نہیں دے سکتے، جو موجود نہیں ہے وہ نہیں دے سکتے، اور قادر تو دنیا میں ایک ہی ہے، اللہ هو القادر. باقی سب عبد القادر ہیں جی، اللہ کے بندے ہیں سارے. تو لہٰذا صرف اللہ سے مانگے. صراط الذین انعمت علیہم، سوری آیت مس ہو گئی. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے. ہدایت بڑا جامع لفظ ہے جی. ہدایت صرف رستہ دکھانے کو نہیں کہتے، یعنی یہ نہیں کہ یہ رستہ مغل پورے کو جا رہا ہے، یہ ہدایت نہیں ہے. ہدایت یہ ہے کہ میں آپ کو جا کر چھوڑ کر آؤں. ہادی کہا جاتا تھا ان لوگوں کو جو صحرا میں ٹریولرز کو گائیڈ کرتے تھے. تو یہ گائیڈ صرف رستہ نہیں بتاتے تھے، یہ ساتھ جاتے تھے، قافلے کو منزل پر پہنچا کر خود واپس آتے تھے، اسی لیے انہیں ہادی کہتے تھے. تو ہدا کے اندر یہ معنی ہے ساتھ چلنا اور منزل پر پہنچانا. تو لہٰذا جب ہم کہتے ہیں نا اللہ ہمیں ہدایت دے، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ ہمیں رستہ دکھا دے اونلی. یہ اردو میں اصل میں دامن محدود ہے، ہدایت کا کوئی ایگزیکٹ معنی نہیں ہے ہمارے پاس، اردو میں کوئی لفظ نہیں ہے. تو اللہ ہمیں وہ رستہ دکھا دے، چلا دے، اور اس کی منزل پر بھی پہنچا دے. یہ نہ ہو کہ رستے میں ہم ہائی جیک ہو جائیں، شیطان ہمیں بہکا دے، نفس بہکا دے. ایسا نہ ہو کہ تھک کر بیٹھ جائیں، ایسا نہ ہو کہ ہم بہک جائیں. ہمیں رستے پر چلا، منزل پر پہنچا، رستہ دکھا، کمپلیٹ پیکج. تو جنت میں پہنچانے تک اللہ جی ہمیں گارڈ کیجیے، ہمیں رہنمائی فراہم کیجیے. یہ معنی خدا کا بلٹ ان معنی ہے. تو اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، اس پر چلا، منزل پر پہنچا. اب صراط مستقیم کیا ہے جی؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر تو نے انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی ان کا جو کہ گمراہ ہو گئے. پہلا گروہ انعمت علیہم، کن پر انعام ہوا؟ پہلا سرٹیفائیڈ گروہ جس پر انعام ہوا وہ ہے پیغمبروں. پیغمبروں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام فرمایا، شہداء پر فرمایا، صدیقین پر فرمایا، اور صلحاء پر فرمایا. تو انبیاء وہ سرٹیفائیڈ گروپ ہے جس پر اللہ کا رحم ہوا، اللہ نے جنہیں انعامات دیے. تو انبیاء کا رستہ جو آدم علیہ السلام کا رستہ تھا، جو نوح علیہ السلام کا رستہ تھا، جو ابراہیم علیہ السلام کا رستہ تھا، اسماعیل علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، ہارون علیہ السلام کا، اور سارے نبیوں کا، یہاں تک کہ ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رسول، ہمارے پیغمبر، ان کا راستہ. اسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم نے تمہارے لیے رسول کی زندگی کو اسوہ حسنہ بنا دیا. تو آپ کا راستہ غیر المغضوب علیہم، دوسرا گروہ آ گیا جی جس پر آپ کا غضب ہوا، ان کا راستہ نہ دکھائیے گا. کن پر غضب ہوا؟ عام طور پر اس سے مراد یہود لیے جاتے ہیں، اور یہ بات درست بھی ہے، لیکن دراصل ہر وہ گروہ اللہ کے غضب کا شکار ہوا اور ہوگا جو دین کو جانتے بوجھتے ہوئے بدل دے، جو کتاب کو جانتے بوجھتے ہوئے تبدیل کرتے. ہر وہ گروہ غضب کا شکار، کسی ایک کی بات نہیں ہے اس سے، ہر وہ گروہ غضب کا شکار. وَلَضَّالِّينَ، اور نہ ہی گمراہ ہو. اب گمراہوں سے مراد عام طور پر عیسائی لیے جاتے ہیں، اور یہ بات بھی صحیح ہے، لیکن عیسائیوں کے علاوہ بھی ہر وہ گروہ جس کی نیت تو صحیح تھی مگر لوگوں کے بہکانے پر وہ صحیح راستے سے ہٹ گیا، وہ گمراہ. گمراہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس سے راستہ گم ہو جائے. وہ ہم اتنا عام استعمال کرتے ہیں نا کہ اس کے معنی پر فوکس نہیں کر پاتے. گم راہ، جس کا راستہ کھو جائے، جو راستہ بھٹک جائے. اپنی نیت صحیح تھی، منزل پر جانے کے لیے نکلے تھے، لیکن راستے میں کسی نے غلط راستہ بتا دیا اور بھٹک گئے. تو عیسائی پوری نیت کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کر رہے تھے، لیکن یہود نے ان کے لیے ایسے مسائل پیدا کیے اور نیا دین بنا کر کھڑا کر دیا، پولیزم، جو آج کی عیسائیت ہے، اور عیسائی جو ہے اس کا شکار ہو گئے. تو تین گروہ ہیں جی دنیا میں انسانوں کے. ایک ہدایت یافتگان کا جن پر اللہ کا انعام ہوا، ان کے سرخیل ہیں انبیاء کرام علیہ السلام، اور پھر ہر امت کے نیک لوگ. تو ان کا راستہ ہمیں چاہیے. دوسرا گروہ وہ ہے جو دین کو بگاڑنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے، سمجھ کر، جان کر، بوجھ کر وہ پوری ایفرٹ اپنی پٹ کرتا ہے، پوری کوشش کرتے ہیں کہ دین کو بگاڑ دیں. یہ ہے مغضوب علیہ.
اور تیسرا گروہ ہے الضالین کا، یہ وہ لوگ ہیں جو دین کو بگاڑنا نہیں چاہتے، دین کو فالو کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پا رہے، کیونکہ وہ بہکاوے میں آ گئے اور انہوں نے غلط راستہ چن لیا۔ تو ہمیں نہ گمراہوں میں شامل ہونا ہے، نہ گمراہ کرنے والوں میں شامل ہونا ہے، ہمیں شامل ہونا ہے ہدایت یافتگان میں۔ لہٰذا ہدایت یافتگان میں شامل ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں قرآن و سنت سے جڑنا پڑے گا، کیونکہ ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں؟ ابھی ہم نے ڈسکس کیا انبیاء کرام علیہم السلام۔ اب باقی نبیوں کے حالات تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے پاس موجود ہے، آپ کی پوری سنت موجود ہے، آپ کھاتے کیسے تھے، آپ سوتے کیسے تھے، آپ بیٹھتے کیسے تھے، سب موجود ہے ہمارے پاس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل ہی ہمیں ہدایت کے راستے پر لے کر جائے گا۔ لہٰذا جو ہدایت کا راستہ ہے، دراصل پھر یہ راستہ کیا ہے؟ یہ سنت کا راستہ۔ جو سنت کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ ہدایت کو ضرور پالیں گے۔ تو قرآن اور سنت، قرآن تھیری ہے، سنت اس کا پریکٹیکل ہے، الحمدللہ۔ سورہ فاتحہ کی جو ابتدائی آیات ہیں، پہلی 4 آیتیں، یہ اللہ کی تعریف ہے، 5ویں آیت دعا ہے، اور 6ٹھی اور 7ویں دعا کا جواب ہے ایک طرح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلی 4 آیتیں اللہ کی حمد و ثنا ہے، 5ویں آیت اللہ اور بندے کے درمیان عہد ہے، اور 6ٹھی اور 7ویں آیت اس عہد کو پورا کرنے والے کے لیے اللہ کا وعدہ ہے۔ ٹھیک ہے کہ اللہ پھر اسے ہدایت دے گا، انعام یافتگان میں شامل کرے گا۔ تو یہ دعا ہے جی جو اللہ نے ہمیں سب سے پہلے سکھائی، سب سے پہلے یہی پوری صورت آئی تھی، کیونکہ نماز قائم کرنا تھی تو یہ 5ویں 6ٹھی یا 4تھی وہی مانی جاتی ہے، اور اس میں ہی پوری صورت آئی تاکہ نماز میں پڑھی جائے۔ یہ شروع سے نماز میں پڑھی جاتی ہے اور یہ دعا مانگی جاتی ہے اللہ سے کہ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ نہیں، آمن رسول جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر دی گئی تھی، نہیں یہ سب سے پہلی مکمل صورت ہے جو اتری، یہ 4تھی یا 5ویں وہی ہے، یہ جبرائیل علیہ السلام ہی لے کر آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ابتدا میں ملی تھی۔ پہلی وہی آپ سب کو پتا ہے اقرا تھی، دوسری سورہ مدثر تھی، اور اس کے بعد تیسری یا 4تھی وہی یہ مانی جاتی ہے، تیسری 4تھی 5ویں، ان کے ایسے تھوڑا سا اس میں رائے میں اختلاف ہے صحابہ کے، لیکن مطلب یہ ہے کہ بالکل ابتدائی صورتوں میں سے ہے۔ اور یہ پوری صورت اکٹھی اتری تھی کیونکہ سب سے پہلے کیا قائم کروایا گیا؟ نماز۔ سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام نے سکھایا وضو کا طریقہ اور نماز کا طریقہ۔ تو نماز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھنی تھی، تو نماز تو ہوتی نہیں فاتحہ کے بغیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ تو نماز جو ہے اس کے لیے فاتحہ کی ضرورت تھی، تو پھر اس لیے آغاز ہی میں اتار دی گئی۔ تو یہ اللہ سے ہماری دعا، ہماری التجا ہے، جس کا جواب پھر پورا قرآن مجید ہے۔ لہٰذا مولانا مودودی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اور قرآن کا تعلق دعا اور جواب دعا کا سا ہے، کہ جو ہدایت ہم مانگتے ہیں سورہ فاتحہ میں وہ ہمیں پھر پورے قرآن میں مل جاتی ہے۔ اللہ ہمیں اس پر قائم رکھے، آمین۔ سورۃ البقرہ ہے جی، مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بقرہ کا لفظی مطلب گائے ہوتا ہے، اس میں ذبح بکر کا واقعہ آیا، اس کی وجہ سے اس کا نام بقرہ ہو گیا۔ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ قرآن کی سورتوں کے جو عنوانات ہیں وہ ان کے عنوان ہیں، ان کے موضوع نہیں ہیں، ان کے نام نہیں ہیں۔ یعنی کہ جس طرح ہمارے نام ہوتے ہیں نا پہچان کے لیے، اگر کسی کا نام بہادر ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں وہ بہادر ہوگا بھی، یا کسی کا نام فہیم ہے تو یہ مطلب نہیں وہ ہوگا بھی ذہین، وہ صرف پہچان کے لیے ہے۔ اسی طرح قرآن کی سورتوں کے نام بھی پہچان کے لیے ہیں۔ یہ نہیں کہ بقرہ میں گائے کے احکامات ہوں گے تو نساء میں عورتوں کے احکامات ہوں گے، ایسا نہیں ہے، یہ صرف پہچان کے لیے، یہ نام ہے، اسم ہے، اسما ہے، یہ عنوان نہیں ہے، یہ ٹاپکس نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صورت میں فرماتے ہیں، بقرہ بڑی عظیم صورتوں میں سے ہے، اور
ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عہد نبوی میں جب کوئی بقرہ اور آل عمران حفظ کر لیتا تھا تو ہم اسے حافظ کہا کرتے تھے۔ احکام میں یہ سب سے رچ سورہ ہے، قرآن کی سب سے طویل سورہ بھی ہے، اور اس میں بہت ہی اہم موضوعات پر بحث ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیاطین نہیں آتے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے اس کے لیے کہ پوری سورت روز پڑھیں، آپ اپنی روٹین بنا سکتے ہیں، یعنی ایک ایک رکوع روز پڑھ لیں یا دو دو رکوع پڑھ لیں، ختم ہو جائے تو پھر شروع کر لیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بقرہ اور آل عمران قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے آگے آگے دو نور بن کر چلیں گے، تو ان پر بھی مداومت کرنی چاہیے، یعنی کہ فرض کریں کہ ایک ایک رکوع کی آپ عادت بنا لیں کہ ایک بقرہ کا رکوع، ایک آل عمران کا رکوع، جب ختم ہو جائے پھر شروع کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو سورہ بقرہ اور آل عمران کو ہمیشہ پڑھے گا، تو ہمیشہ پڑھنے میں پھر گیپ نہیں آنا چاہیے نا، تو پھر دونوں کو ساتھ لے کر چلے، دونوں کو پیرالل پڑھیں، اور یہ کہ بے شک ایک ایک رکوع پڑھ لیں تاکہ سہولت کے ساتھ آپ روز پڑھ سکیں، جب ختم ہو جائے تو پھر شروع کر لیں۔ ہاں جی، یہ آپ کہہ رہی ہیں نا کہ یہ پہلی 7 آیات معراج کے موقع پہ ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ نہیں، پہلی 7 آیات نہیں، بہن کا سوال یہ تھا کہ سورہ فاتحہ اور آمن الرسول کیا معراج کے موقع پر ملی؟ میں یہ عرض کر رہی ہوں کہ نہیں، صرف آمن الرسول ملی جو کہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، سورہ فاتحہ جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے جیسے کہ باقی وحی آتی تھی۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات الگ الگ حروف ہوتے ہیں، عربوں کا دستور تھا، اگر آپ عرب جاہلیت کے زمانے کی شاعری اٹھا کر دیکھیں تو وہ بیچ بیچ میں حروف مقطعات استعمال کرتے تھے اور فخر کرتے تھے اس بات پر کہ ہم تو حروف کو بھی ایسے استعمال کر لیتے ہیں جیسے لوگ الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، ہمیں زبان پر بڑی مہارت حاصل ہے، ہم بڑے قادر الکلام ہیں۔ تو اسی لیے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب قرآن اتارا تو 14 مختلف جگہوں پر انہی کے اسلوب میں حروف مقطعات استعمال کیے، ان کا کوئی چھپا ہوا معنی نہیں ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بتایا۔ دلچسپ بات یہ ہے صحابہ نے پوچھا بھی نہیں، کیوں نہیں پوچھا؟ کیونکہ ان کے معاشرے میں اس کا استعمال عام تھا۔ آپ کو پتا ہے موبائل کیا ہے تو آپ مجھ سے کیوں پوچھیں گے کہ موبائل کیا ہے؟ لہٰذا صحابہ نے بھی کبھی کوشچن نہیں کیا۔ ہاں، بعد ازاں 600 سال کے بعد اس پر بحث شروع ہوئی، 6 صدی ہجری جو ہماری ہے نا، اس میں باقاعدہ بحث شروع ہوئی اس پر، اور پھر کتابوں کی کتابیں آپ کو ملیں گی جو حروف مقطعات کے بارے میں بحث لاتی ہیں کہ یعنی یہ کیا ہے۔ جیسے ایک عام بات یہ کہی جاتی ہے کہ یاسین اور طٰہٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے، دلیل قرآن میں آیا نہیں، حدیث میں آیا نہیں، پھر کیسے آپ ایک بات کو جو ہے کلیم کرتے ہیں، اور وہ بھی اتنی سرٹینٹی کے ساتھ، اتنا اسپیسیفک ہو کر؟ حالانکہ یا سین 2 حرف ہے، یا سین یہ جسے آپ کہتے ہیں، اور طٰہٰ بھی 2 حرف ہے، توئے اور ہے جسے اردو میں آپ کہتے ہیں، تو کس طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں؟ یہ رائے ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ سورتوں کے ناموں کی طرف اشارہ ہے، کوئی کہتا ہے سورت کے موضوعات کی طرف اشارہ ہے، مگر یہ رائے بالکل ذاتی ہے، ان کی کوئی علمی حیثیت نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ فلسفیانہ بحثیں ہیں جن کی علمی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ علم کی حیثیت قرآن اسلامی علم کی حیثیت کب ہوگی؟ جب اس کے پیچھے قرآن کی دلیل ہوگی، صحابہ کی دلیل ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کی دلیل ہوگی، یا پھر عربی زبان کی دلیل ہوگی، کیونکہ قرآن عربی میں ہے۔ تو جب قرآن اس بات کو بیان نہیں کرتا، بالکل بیان نہیں کرتا، حدیث میں سرے سے کوئی بات نہیں ہے، صحابہ نے تو پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا کیونکہ ان کے دور کی عام بات تھی، اور عربی زبان بھی سیکنڈ نہیں کرتی، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو لے کر بحث کریں، یہ ویسٹ آف ٹائم ہے۔ ٹھیک ہے، تو الف لام میم حروف مقطعات ہیں، الگ الگ حرف ہیں، کیوں استعمال ہوئے؟ عربوں کا دستور تھا، قادر الکلامی کے اظہار کا طریقہ تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں اور طرح سے علم سے اور تدبیر سے وحی کو دلوں میں قائم کیا، زبان کے اعجاز سے بھی قائم کیا۔ قرآن کی زبان ایسی ہے کہ چپ ہو گئے عرب، کیونکہ عرب پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ عرب کا لفظی معنی ہوتا ہے
قادر الکلام، زبان میں ماہر. تو کہتے تھے نحن العرب، ہم عرب ہیں، ہم اہل زبان ہیں. والناس عجم، عجم کا مطلب ہوتا ہے گونگے، لوگ ہمارے سامنے گونگے ہیں. ہم عرب ہیں اور دنیا گونگی ہے ہمارے سامنے. تو بڑا فخر تھا انہیں. اور آپ کو پتہ ہے کئی قبیلوں کے قبول اسلام کی جو شرط رکھی گئی تھی، وہ اپنے خطیب اور شاعر لے کر آتے اور کہتے کہ اگر آپ کا خطیب جیتا تو ہم اسلام لے آئیں گے، اگر آپ کا شاعر جیتا تو ہم اسلام لے آئیں گے. یہ حقیقت بتا رہی ہوں میں آپ کہ زبان ان کے ہاں اتنی بڑی بات سمجھی جاتی تھی. آج بھی عرب زبان کو لے کر ایک تعصب رکھتے ہیں، ہے ان کے اندر. تو زبان کا اعجاز، قرآن کی زبان، قرآن کی عربی، یہ ایک اعجاز ہے جس نے عربوں کا منہ بند کر دیا. تو یہ صرف اسلوب زبان کے لیے ہے، اس کے کوئی ہڈن میننگ نہیں. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اگر آپ نام رکھنا چاہتے ہیں تو پھر محمد رکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا، آپ نے کہا اپنے بیٹوں کا نام محمد رکھا کرو. تمہارا کیا جاتا ہے تمہارے گھر میں 3 یا 4 محمد ہو، کہ 3-4 بیٹے ہیں تو سب کا نام محمد رکھو. تو عربوں میں تو ہر دوسرے بچے کا نام محمد، احمد، محمد، احمد، کیونکہ آپ کے اصل نام یہ ہے. پھر حدیث میں آپ کے کچھ نام آتے ہیں. آپ نے کہا میں حاشر ہوں، میں عاقب ہوں، میں ماہی ہوں، تو یہ آپ کے حدیث کے نام ہیں. کچھ نام پھر ہم محبت سے آپ کو دیتے ہیں، ایکچولی وہ ہم محبت سے کہتے ہیں. جیسے مصطفیٰ، اس کا مطلب ہے چنا ہوا. مجتبیٰ، اس کا مطلب بھی ہے چنا ہوا. یہ ہمارے محبت کے نام ہیں، ہم آپ کو پیار سے کہتے ہیں. کچھ قرآن سے اخذ ہوئے، جیسے رحمت للعالمین اور سید الانبیاء. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی محبت سے بھی کہتے ہیں، اور آپ کا سٹیٹس بھی ہے نا کہ آپ نے کہا کہ میں نبیوں کا سردار ہوں، تو اس حدیث سے پھر سید الانبیاء. مدثر آپ کو اللہ نے قرار دیا. مزمل، بالکل صحیح کہا آپ نے. نبی امی بھی اللہ نے آپ کو کہہ کر پکارا. تو ان میں سے کوئی بھی نام رکھے ضرور. میرے بھائی کا نام بھی یہی ہے، اور الحمدللہ محمد مدثر، محمد مبشر. مبشر بھی آپ کا نام، بشیر بھی آپ کا نام ہے، نذیر بھی آپ کا نام ہے. سراج اور منیر الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں، آپ ملا کر بھی رکھ سکتے ہیں. تو ماشاءاللہ آپ کے اصل نام موجود ہیں، ان کو فالو کریں، گمانوں پر نہیں جانا چاہیے. اچھا جی، اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یعنی قرآن مجید شک و شبہ سے بالاتر کتاب ہے، اس میں مشکوک باتیں بیان نہیں کی گئی. ہدی للمتقین، ہدایت ہے یہ متقین کے لیے. یعنی قرآن ہدایت نامہ ہے، یہ منزل تک پہنچا دے گا، لیکن اس سے نفع اٹھانے کے لیے تقوی ضروری ہے. الذین، متقین وہ لوگ ہیں، یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. غیب کیا ہے؟ غیب وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم اپنے حواس سے محسوس نہیں کر سکتے. حواس کیا ہے؟ ہمارے دیکھنا، سننا، چکھنا، سونگنا، ٹچ کرنا. ہم ان سب چیزوں سے جنہیں محسوس نہیں کر سکتے وہ حواس غیب ہے، ہمارے حواس خمسہ سے باہر. تو اس میں فرشتے بھی ہیں. اب یہاں پر کتنے فرشتے ہیں اس وقت؟ فرش سے لے کر عرش تک ہر قرآن کی محفل میں ہوتے ہیں، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ایسے فرشتے پیدا کیے ہیں جو کہ زمین پر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اور وہ جو ہے تلاش کرتے ہیں اللہ کے ذکر کی محفلوں کو. آج 3 بجے میں ادھر سے فارغ ہوں گی، اسی وقت ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں. آپ بتائیں 4 بجے کا کر لیں، ان کو کون سا ٹائم سوٹ کرتا ہے؟ 4 بجے کا کر لیں، 5 بجے کا کر لیں. آپ ٹائم کر کے مجھے بتا دیں. 3 بجے کے بعد کا کوئی بھی ٹائم کر دیں، پھر مجھے کنفرم کر دیں جی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایسے فرشتے ہیں جو زمین پر اتارے جاتے ہیں، اور وہ صرف یہ تلاش کرتے ہیں کہ کہاں اللہ کا کتاب جو ہے پڑھائی جا رہی ہے، اللہ کا ذکر کہاں کیا جا رہا ہے. تو ذکر سے آپ نے باقاعدہ قرآن مراد لیا. تو
جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہوتا ہے وہاں ایک جو فرشتہ پہنچتا ہے وہ باقیوں کو آواز دیتا ہے کہ جس کی تلاش میں تم ہو وہ یہاں پر ہے. تو فرشتے جمع ہوتے ہیں اتنے کہ اس جگہ کو زمین سے فرش سے عرش تک بھر دیتے, اور جب تک قرآن پڑھا جاتا ہے وہ رکے رہتے ہیں. اور جب ختم ہو جاتی ہے قرآن کی محفل تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کرتے ہیں فرشتوں سے کہ یہاں کیوں جمع ہوئے, حالانکہ اللہ سب سے بہتر جانتے ہیں. اور اللہ کہتے ہیں جی آپ کے ذکر کے لیے, سننے کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے جو جمع ہوئے یہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ جی یہ جنت کے طلبگار ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ کیا جنت دیکھی؟ فرشتے کہتے ہیں جی نہیں. اللہ کہتے ہیں جنت دیکھتے تو کیا عالم ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ شدت سے جنت چاہتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھتے ہیں کس چیز سے بچنا چاہتے ہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں جہنم سے. اللہ پوچھتے ہیں جہنم دیکھی ہے ان لوگوں نے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں جی نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم دیکھتے تو ان کا کیا عالم ہوتا؟ تو فرشتے کہتے ہیں یہ اور شدت سے پناہ مانگتے جہنم سے. تو اللہ کہتے ہیں تم گواہ رہو اس محفل میں جتنے لوگ شریک تھے ان سب کو میں نے معاف کر دیا. تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ فلاں بندہ قرآن پڑھنے نہیں آیا تھا, وہ تو آیا تھا محض اس لیے کہ اسے کام تھا, تو کوئی جس سے ملنے آیا وہ پڑھ رہا تھا یا پڑھا رہا تھا تو وہ بیٹھ گیا. تو اللہ کہتے ہیں یہ ایسے ساتھی ہیں, ایسے رفیق ہیں کہ جن کے ساتھ بیٹھنے والا محروم نہیں رہ سکتا. تو یہ بالکل اتھینٹک حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. اب یہاں فرش سے لے کر عرش تک فرشتے ہیں, کہاں ہیں؟ یہ ایمان بالغیب ہے, ہم مانتے ہیں وہ. بالکل ہے جی, بالکل ہے. اگر آپ بچوں کو بٹھا کر پڑھا رہے ہیں, جیسے قرآن پڑھنا سکھا رہے ہیں, یا آپ نے ویسے ان کو کچھ سکھا رہے ہیں, بالکل جس وقت بھی آپ ایسا کر رہے ہیں, کیونکہ ان فرشتوں کی ڈیوٹی ہی یہ ہے 24 گھنٹے کی, تو یہ یہی کام کرتے ہیں. لہٰذا ان فرشتوں کو جہاں بھی یہ محفل میسر آتی ہے وہ پہنچ جاتے ہیں. تو جب آپ بچوں کو بھی بلاتے ہیں, پڑھا رہے ہوتے ہیں, تو فرشتے موجود ہوتے ہیں, لیکن ہم ان کی موجودگی کو کسی بھی طرح بھی محسوس نہیں کر پا رہے نا. یہی ہے ایمان بالغیب. جنات ایمان بالغیب کا حصہ ہے. جن جو ہے ارد گرد کہیں نہ کہیں رہتے ہیں اسی دنیا میں, تو کبھی کوئی محسوس ہوا کہ جن ہے کہیں پر؟ کبھی محسوس نہیں ہوا. تو یہ جو جنات کا وجود ہے یہ بھی ایمان بالغیب ہے. خود اللہ کی ذات ایمان بالغیب ہے. کس نے دیکھا ہے اللہ کو؟ قیامت کے دن دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں اچھے حال میں اس دن اٹھائے, اصحاب الیمین میں شامل رکھے. تو اللہ کی ذات بھی ایمان بالغیب ہے, وہی ایمان بالغیب ہے. اور آپ دیکھیے کہ جنت اور جہنم کہاں ہے, کہاں, کس نے دیکھا؟ ایمان بالغیب ہے, ہم نے تو نہیں دیکھا. تو یہ سارے معاملات ایمان بالغیب کے معاملات ہیں. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ جو بعض اوقات کہتے ہیں نا سر درد نظر نہیں آتا, خدا نظر نہیں آتا کا جواب یہ دیتے ہیں, یہ بالکل غیر نامکمل اور غیر ذمہ دارانہ جواب ہے. سر درد محسوس تو ہوتا ہے, لہٰذا وہ غیب میں نہیں ہے شامل ہوتا. ہر وہ چیز جس سے آپ فیل کر سکتے ہیں کسی بھی طرح سے, وہ غیب میں نہیں آتی. جی جو سینسز میں آتی ہے, 5 سینسز, دیکھنا, سننا, سونگھنا, چکھنا, محسوس کرنا, جو ان حواسوں کی حد میں ہے وہ غیب نہیں ہے. غیب وہ ہے جن حواسوں سے پرے ہے. تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننا ایمان بالغیب ہے. دیکھ کر کون انکار کرے گا جی؟ کسی کی ہمت نہیں ہوگی. قیامت کے دن دیکھیے گا. انسانوں کی الگ ہے, جانوروں کی الگ ہے, اور دیکھنے کی بھی فریکوینسی انسانوں کی الگ ہے, جانوروں کی الگ ہے. ڈیفینیٹلی دیر آر سرٹن لمٹس ہے کہ ہم اس سے آگے بیونڈ کوئی چیز دیکھ ہی اللہ نے پردے رکھے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. لیکن یہ تھوڑی سی گہری باتیں چلی جاتی ہیں نا, ان میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہر کسی کے عقلی لیول کو ٹچ نہیں کرتی, اور دوسری بات تو یہ ہوتی ہے کہ دورہ قرآن میں اتنی تفصیل کا ٹائم بھی نہیں ہوتا. جیسا کہ آپ کی بات پر حدیث مبارکہ جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرغا بولے تو اس وقت اللہ کی حمد و ثنا کرو اور دعا مانگو, کیونکہ مرغا فرشتوں کو دیکھ کر بولتا ہے. اور جب گدھا بولے تو جو ہے اعوذ باللہ پڑھو, کیونکہ وہ شیطان کو دیکھ کر بولتے ہیں. تو آپ ٹرائی کریں, میرا یہ تجربہ ہے, میں نے اس کو بارہا ٹرائی کیا ہے کہ گدھا بولے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے, گدھا فوراً چپ ہو جاتا,
کیونکہ وہ شیطان اس کی وہاں سے غائب کر دیا جاتا ہے نا، ہٹا دیا جاتا ہے اعوذ باللہ سے. لا حول ولا قوت سے نہیں جائے گا کیونکہ لا حول ولا قوت اس مقصد کے لیے ہے نہیں. لوگ یہ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، اور پھر دیکھیے گدا جو ہے نا وہ رینکنا بند کر دے گا، الا یہ کہ اس کا مالک مار رہا ہو. اگر وہ کھڑا ہے اور کھا رہا ہے کھانا وانا اور پھر وہ بولنا شروع ہو گیا تو وہ پھر شیطان کو دیکھ کر بولتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا. تو جس وقت ہوتا ہے، اب تو خیر مرغے بڑے کم رہ گئے ہیں گھروں میں، لیکن اگر کبھی آپ سنیں اور اس وقت بھی دعا مانگے تو قبول ہوتی. تو بالکل جی آپ کی یہ بات بالکل درست ہے، لیکن یہ موضوعات ہم ڈسکس کرتے ہیں جب ہم ڈیٹیل تفسیر پڑھتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرتے ہیں. قیام الصلاۃ اور نماز پڑھنا یہ دو الگ الگ باتیں ہیں جی. نماز پڑھنا تو یہ ہے نا کہ کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی. قیام الصلاۃ میں شامل ہے نماز کو ہمیشہ پڑھنا، نماز کو باقاعدہ پڑھنا، اور نماز کو ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنا. یہ نہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں گیم کھیل رہے ہیں، امی کہے اٹھ کے نماز پڑھ لو، ابھی پڑھتا ہوں ابھی پڑھتا ہوں، پھر امی نے 2 تھپڑ لگائے کہ نماز کا وقت جا رہا ہے، پھر اٹھ کے رو پٹ کے پڑھ لی. یہ قیام الصلاۃ نہیں ہے. قیام الصلاۃ ہے اپنی ذمہ داری کے ساتھ اٹھنا، نماز ادا کرنا، اور نماز کو اول وقت میں ادا کرنا، عمدگی سے ادا کرنا، پورا پورا رکن ادا کرنا، جلد بازی کی نماز نہ ہو. تو جب یہ صفتیں آ جاتی ہیں تو قیام الصلاۃ ہوتا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مال خرچ کریں. نفقہ کہتے ہیں چوہے کے بل کو، کیونکہ اس کے دونوں طرف سوراخ ہوتا ہے. نفقہ کسی بھی ایسی غار کو کہتے ہیں یا ایسے راستے کو کہتے ہیں جس کا منہ دونوں طرف ہو. شلوار کے نیفے کو بھی نفق کہتے ہیں کیونکہ اس کے بھی دونوں طرف منہ ہوتا ہے. تو انفاق اسی سے بنا ہے، نفاق بھی اسی سے بنا ہے. نفاق کہتے ہیں دل میں ایمان نہ ٹکنے کو. اسی سے لفظ منافق بنا ہے، جس کے دل میں ایمان نہ رکے، ایک طرف سے آئے ایک طرف سے نکل جائے. اللہ رحم فرمائے ہم پر، آمین. اور دوسری ٹرم ہے انفاق، حمزہ کے ساتھ، الف کے ساتھ. انفاق، انفاق کہتے ہیں مال بے تحاشا خرچ کرنے. لفظی مطلب ہے ایک ہاتھ سے آئے ایک ہاتھ سے چلا جائے، کہ اللہ کی راہ میں مال ایسے خرچ کیا جائے. تو بہت مال خرچ کرنا. ہمارے دیوے مال میں سے بے دریغ خرچ کرتے ہیں، دن رات خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، قرآن مجید. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ اور آپ سے پہلی کتابوں پر. جتنی کتابیں آئیں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ہم سب کو مانتے ہیں اور عمل ہم قرآن مجید پر کرتے ہیں، کیونکہ دوسری کتابیں اصل حالت میں ہے نہیں نا. جیسے 2 ہی کتابیں ہیں جو ہمیں آج وحی کے نام پر ملتی ہیں قرآن کے علاوہ، اور وہ ہے توریت اور زبور. وہ زبور سے مجھے داؤد علیہ السلام یاد آ گئے. توریت اور زبور اور انجیل. زبور کے تھوڑا سا حصہ موجود ہے. اگر آپ بائبل کو دیکھیں نا تو اس میں زبور کا ایک بالکل چند صفحات ہیں، اور جنہیں وہ زبور علیہ السلام، داؤد علیہ السلام پر آنے والی کتاب زبور کا جو ہے نا حصہ قرار دیتے ہیں. تو توریت کا ایک بڑا حصہ ہے اور ایک حصہ جو ہے انجیل کا ہے. ان تینوں کتابوں کو جمع کر کے بائبل مرتب کی گئی ہے. آج جو بائبل ہے نا یہ تینوں کتابوں کا مجموعہ ہے. عیسائی بھی اسی کو پڑھتے ہیں، یہودی بھی اسی کو پڑھتے ہیں. توریت والے حصے کو عہد نامہ قدیم، اولڈ ٹیسٹیمنٹ کہتے ہیں، اور انجیل والے حصے کو عہد نامہ جدید، نیو ٹیسٹیمنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے سب کو ملا دیا. اب مسئلہ یہاں پر ایک ہے، کیا ہمیں نہیں پتا کہ کون سا حصہ صحیح ہے کون سا غلط. یعنی کہ توریت کا جو حصہ ڈالا ہے اس کی کون سی آیت صحیح ہے کون سی غلط ہے، کون بتائے گا؟ نہیں ہے نا، ہمیں نہیں پتا. اور انجیل کا بھی کون سا حصہ اللہ کی طرف سے آیا اور کون سا انہوں نے ایڈ کیا. کیونکہ کیا ہمارے پاس توریت کا اصل نسخہ ہے؟ توریت تو سریانی زبان میں آئی تھی، عبرانی زبان میں، اور انجیل بھی عبرانی میں آئی تھی. تو ان کی تو اصل ہمارے پاس نسخے ہی موجود نہیں ہیں. ٹرانسلیشن سے ٹرانسلیشن لاطینی زبان کے، لیٹن لینگویج کے جو ترجمے ہیں وہ ہم آج استعمال کرتے ہیں، ان کو فردر پھر آگے انگریزی اردو میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جتنی کتابیں اللہ کی طرف سے آئیں ساری ہی صحیح ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ان کتابوں میں انہوں نے کتنا سچ چھوڑا ہے اور کتنا جو ہے وہ انہوں نے مکس کر دیا. تو ہم ان پر صرف ایمان لاتے ہیں، عمل نہیں کرتے. عمل ہم قرآن مجید پر کریں، ٹھیک ہے. باقی ہم سب رسولوں کو مانتے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور ہم سب کتابوں کو مانتے ہیں جو آدم علیہ السلام کو دی گئی، وہاں سے لے کر ہمارے پیاری کتاب قرآن مجید تک ہم سب کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، یعنی انہیں یقین ہے کہ آخرت ضرور قائم ہوگی، قیامت کا دن قائم ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حساب لیں گے، سب لوگ اٹھائے جائیں گے. اولئک علی ھدی من ربہم، جن لوگوں میں یہ صفتیں ہیں کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، سب نبی اور کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کو مانتے ہیں، یہی ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے. وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی فلاح پائیں گے. فلاح کہتے ہیں کامیابی کو، نتیجے کو. فلاح کہتے ہیں کاٹ پھاڑ کر نکالنے والے کو، اسی لیے کسان کو فلاح کہتے ہیں. تو وہ مومن جس نے زندگی بھر کام کیا اور آخرت میں نتیجہ لینے والا ہے، وہ فلاح پانے والا ہے، مفلح. تو اللہ فرما رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے کاموں کا نتیجہ آخرت میں ملنے والا ہے انشاءاللہ. اللہم اجعلنا من المفلحین. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اور بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں برابر ہے ان پر، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اس بات سے عام کافر مراد نہیں، ہم کسی پر ٹیگ نہیں کر سکتے. یہ بات خاص طور پر اس وقت کے جو سرداران تھے کفار مکہ کے، ان کے بارے میں کہا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کوشش کر رہے تھے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، لیکن یہ لوگ کسی بھی طرح متوجہ نہیں ہو رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے غمزدہ ہوتے تھے. آپ کو یہ بھی فکر ہوتی تھی کہ میں کیا کروں، کون سا طریقہ اڈاپٹ کروں کہ یہ میری بات سن لیں. تو اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ آپ کافروں کو غم نہ کریں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ آپ کی طرف سے کمی نہیں ہے. کیوں نہیں لائیں گے ایمان؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہریں ثبت کر دی ہیں. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. سزا ہوتی ہے جی، یہ انکار کی سزا ہے. جیسے ہمارے لوگ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کے لیے وقت نہیں نکالتے اور نماز کے لیے وقت نہیں نکالتے، پھر کہتے ٹائم نہیں ہوتا. نہیں، یہ بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق نہیں دیتے، توفیق چھین لیتے. یہ اللہ کی ناراضگی ہے. لہٰذا فکر کرنی چاہیے جس دن نماز کا وقت نہ نکلے، فکر کرنی چاہیے کہ مجھ سے ایسا کون سا کام ہوا کہ اللہ نے آج توفیق چھین لی، نماز کے لیے کھڑے ہونے کی اجازت ہی نہیں دی، مجھ سے بات کرنا ہی پسند نہیں کیا. اگر مسلسل قرآن نہیں پڑھ پا رہے، نہ کوئی قرآن کلاس لے پا رہے، کسی بھی طرح جڑ نہیں پا رہے، تب بھی یہی فکر کرنے کی بات ہے کہ کیا ہو گیا، اللہ کیوں ناراض ہے مجھ سے؟ کیا اللہ مجھے ہدایت نہیں دینا چاہتے؟ کیا میں نے کوئی ایسا کام کیا کہ اللہ کو غضبناک کر دیا؟ تو لہٰذا اپنے اوپر سوچنے کی بات ہے. یہ جو ہم آسانی سے کہہ دیتے ٹائم نہیں ہوتا، یہ بیکار بات ہے. اگر ہم اپنی زندگی کے ایک دن کا جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے ہم کئی گھنٹے ضائع کر دیتے فارغ بیٹھ کر فیشل کرانے میں، فیس لفٹ اپ کرنے میں، بالوں کے وہ سٹائلز بنوانے میں، یا بالوں کو نرش کرنے میں، موبائل وغیرہ اپنا دیکھنے میں، میسیجز کرنے میں، کلپس چیک کرنے میں. آج کل سیاست میں لوگ بیٹھے رہتے ہیں، خبریں سنتے رہتے ہیں، کتنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. ان کے لیے نکل آتا ٹائم. اور بے شمار چیزیں جو گھروں میں رکھی ہوئی ہیں، ڈیکوریشن پیسز، بہت کپڑے، ان کو الماریوں کو سیٹ کرنے میں، وہ ڈیکوریشن پیسز کو صاف کرنے میں کتنا وقت ضائع کرتے ہیں. کوئی فائدہ نہیں ہے. استعمال کی چیزوں کے خادم بنے ہوئے ہیں ہم، لیکن قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ لہٰذا یہ لمحہ فکریہ ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے یہ توفیق چھین لے. جی جی پلیز. سارے کام ایسے کر رہے ہوتے ہیں
دیکھیں دو باتیں ہیں. پہلی سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس نے نماز ادا کی بہرحال اس کو اس کا اجر ملے گا، مگر اجر کم ہو جاتا ہے جب نماز پڑھنے کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو برے کاموں سے نہ روکیں. نماز کا اجر کم ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ وہ مزاج کا تیز ہے، کسی کو کچھ برا کہہ دیا وغیرہ، ایک یہ ہے کہ باقاعدہ وہ بد زبان ہے یا وہ رشوت خور ہے یا وہ بد نظر ہے، تو پھر اس کے بارے میں وہی کہوں گی جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کوٹ ہے اور بڑا اہم ہے اس معاملے میں، کہ ان سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ میں نے حدیث سنی ہے علی کہ کچھ لوگوں کی نماز قبول ہوتی ہے نور کی شکل میں، کچھ کی سیاہ چادر کی طرح منہ پر دے ماری جاتی ہے. حضرت علی نے کہا ہاں بالکل یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بھی سنی ہے. تو وہ کہنے لگے کہ مجھے، صاحب جو سوال کر رہے تھے وہ کہنے لگے مجھے کیسے پتا چلے گا میری نماز قبول ہوئی یا رد؟ تو انہوں نے کہا اگر آپ کی نماز آپ کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے تو قبول ہے، اور اگر نہیں روکتی تو قبول نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ نمازی ہے اور اس کے باوجود اس کی زبان گندی ہے، اس کی نظر گندی ہے، اس کے معاملات حرام کمانے کھانے کی طرف ہیں، تو پھر اس کی نمازوں کا معاملہ سطحی، وہ ریاکاری کے جال میں پھنسا ہوا ہے بیچارہ، مریض ہے. دعا کریں، اگر اس کے علاج میں مدد کر سکتے ہیں تو وہ بھی کریں، یعنی ایسا رشتہ ہے کہ سمجھا سکتے ہیں تو سمجھائیں، ورنہ پھر کیا کریں؟ صرف دعا کریں، اللہ مدد کرنے والا ہے. اور اگر چھوٹے موٹے معاملات ہیں جیسے آج کل ہم سب کے ہیں، کیونکہ زندگی اتنی دنیا میں پھنس چکی ہے کہ ہم 100% اپنے آپ کو نکال نہیں پاتے، تو چھوٹے موٹے معاملات ہیں تو وہ پھر اللہ سے امید ہے کہ اللہ معاف فرما دیں گے. ہاں نمازوں کا اجر کم ہو جائے. نماز ہمارے سسٹم میں جو لوگ ہیں کہ ہم لوگ ایک ایسی نماز پڑھے جاتے ہیں اور سیکھنا نہیں چاہتے. ایک یہ ہے کہ وہ نماز تو پڑھ لیں، لیکن ان سے کہا جائے کہ تھوڑا سا نماز کے لگتے ہیں سے بہت نہیں پڑھو کہ آپ کو بھی نماز درست کرنی چاہیے، اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. تو لیکن وہ سننا نہیں چاہتے. ہم نماز سے پڑھتے آئے، امی نے بھی سکھائی تھی یہی پڑھ رہے ہیں، اور پھر جہاں پہ تک وہی نماز چلی جا رہی ہے امی نے سکھائی تھی. یہ بھی ایک ہماری سوسائٹی میں ایک میں نے جو اپنے وہ بات آپ سے کری جو میں جو دیکھتی ہوں میں کہتی ہوئی پہلے تو یہ کہتی ہوں کہ اپنی نماز کو درست کرو، میں دیر ہو گئی کرو درست. تو اپنی جو غلطیوں کو ہم کلاس کو پکڑے کہ ہم کہاں نماز کرتے ہیں غلطی کر رہے ہیں. تو اس طرح بھی ہمیں روشنی ڈالنی چاہیے، کیونکہ جب نماز ہماری ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر وہ قبولیت کی اس کو کہاں وہ کرے گی. قیام الصلاۃ میں یہی بات ہو رہی تھی کہ نماز کو تعدیل ارکان کے ساتھ ادا کرنا. تو تعدیل ارکان یہی ہے کہ نماز درست طریقے سے پڑھنا، سجدے کا طریقہ درست ہو، پھر آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کیونکہ کم از کم نماز کا مفہوم ہمیں آنا چاہیے اس حد تک کہ جب ہم پڑھیں تو ہم سمجھ رہے ہوں، تبھی تو وہ دل پر اثر کرے گا، ورنہ پھر اس کے اثرات کم ہو جائیں گے. تو یہ بالکل درست ہے کہ نماز کی کوالٹی بہت میٹر کرتی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے عذاب عظیم ہے. جو لوگ کافر ہیں اللہ کہتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں ہم نے ریجیکٹ کر دیا ہے، تو ان کے لیے عذاب عظیم ہے. یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہر کافر پر ہم یہ فتویٰ عائد نہیں کر سکتے. یہ آج ہم کس کے بارے میں کہیں گے؟ جو کافر مر گیا. جو زندہ ہے وہ کبھی بھی مسلمان ہو سکتا ہے. ہم آج کسی کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہی آتی تھی نا. تو آج جو کافر مر جائے گا ہم اسی کے بارے میں سوچیں گے کہ اسے ہدایت نہیں ملی. وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں ایسے افراد ہیں، مَن یقول آمنا باللہ، جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے. اب ایک گروہ تو آ گیا مومنین کا، دوسرا گروہ کافروں کا آ گیا. اب یہاں تیسرے گروہ کی بات شروع ہوئی جو سب سے بڑا مسئلہ اور سردرد ہے ہمارا مسلمانوں کا، منافق. اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں ایک گروہ ایسا ہے جو منہ سے کہتا ہے ہم ایمان لائے، حقیقت میں وہ ایمان نہیں لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. یہ منافقت ہے جی، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے نہ ماننا. منافقت کی شکلیں اور وجوہات الگ الگ ہوتی ہیں. بعض لوگوں نے خوف کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا. جب مسلمان مدینہ آئے اور مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہوئی
اور دوسرے سال میں بدر کی جنگ پیش آئی جو مسلمانوں نے جیت لی. اس عظیم فتح کے بعد کئی لوگ مسلمان ہوئے, ان میں عبداللہ بن ابی بھی شامل تھا, خوف کی وجہ سے کہ مسلمان ایک بڑی طاقت ہے, ان کے ساتھ چلنا بہتر ہے. کچھ لوگوں کو لالچ تھا کیونکہ مسلمان ایک ابھرتی ہوئی طاقت تھے, تو یہ لالچ تھا کہ ہم ان کے ساتھ اگر جڑ جائیں تو ہم کل کو کامیاب ہو سکتے ہیں, دنیاوی نفع لے سکتے ہیں. کچھ لوگ فساد ڈالنے کے لیے مسلمان ہوئے کہ بھئی مسلمانوں کے اندر رہیں اور مسلمانوں کے راز لیں اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالیں. کچھ لوگ جو ہے وہ اس لیے مسلمان ہوئے کہ چالیں چلے, جیسے آگے آپ پڑھیں گے بھی کہ اللہ کہتے ہیں یہود عالم جو ہے وہ عام یہود سے کہتے ہیں کہ مسلمان ہو جاؤ, چند دن بعد اسلام چھوڑ دیں. تو یعنی کہ نفاق کی مختلف شکلیں اور وجوہات تھی. تو منافقوں سے پھر کیسے نمٹنا ہے, یہ سب سے مشکل مسئلہ ہے, کیونکہ مومن کو تو ہم ڈیل کریں گے دوست اور بھائی کی طرح, کافر ہمارا دشمن ہے, اس سے دشمنی ہوگی. لیکن منافق کا کیا کریں, وہ چھپا ہوا دشمن ہے, وہ آستین کا سانپ ہے, وہ ہمارا سب سے بڑا سردرد ہے. اس سے کیسے پیش آئے, اس کو پہچانے کیسے, اور پھر اس کے ساتھ ڈیل کیسے کریں. یہ موضوع ہے جو اب شروع ہوگر اگلے 18 رکوعوں تک چلے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں انسانوں میں ایک گروہ ایسا ہے جو منہ سے کہتا ہے کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے, حالانکہ وہ مومن ہے نہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا, دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ پر مومنوں کو. وما یخدعون الا انفسہم, مگر وہ اپنے نفسوں کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں. وما یشعرون, شعور نہیں انہیں اس بات کا. یعنی کہ جب وہ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں تو گناہ گار تو خود کو کر رہے ہیں نا, تو انہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے. فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں مرض ہے, بیماری ہے. کیا مرض ہے جی؟ نفاق, تعصب. فزادہم اللہ مرضا, اللہ نے ان کا مرض بڑھا دیا. کیوں بڑھا دیا جی؟ کیونکہ انہوں نے پرہیز نہیں کیا. آپ کو کوئی بیماری ہو تو کیا کریں گے, آپ دوائی کھائیں گے اور پرہیز کریں گے. اب نہ اگلا دوائی لینے کو تیار ہے, نہ پرہیز کرنے کو تیار ہے. دوائی کیا ہے؟ قرآن مجید. اور پرہیز کیا ہے؟ منافقوں کی صحبت سے دور رہنا. وہ دونوں ہی کام کرنے کو تیار نہیں ہے, تو پھر صحت کیسے ہوگی؟ پھر نہیں صحت ملے گی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, ان کے لیے رلا دینے والا عذاب تیار کیا گیا ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, جب کہا جاتا ہے ان کے لیے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, زمین میں فساد بھرپا نہ کرو. قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ, کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنا چاہتے ہیں. یہ مسلمانوں میں فتنے بھرپا کرتے نا, کبھی کوئی بات چھوڑتے شوشا, کبھی کوئی, تو جب سمجھایا جاتا ہے کہ ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہو, تو کہتے ہیں ہم تو خیر خواہی کے لیے بات کر رہے ہیں. الا انہم هم المفسدون, سن لو یہی لوگ ہیں فسادی. ولکن لا یشعرون, مگر انہیں شعور نہیں. واذا قیل لهم آمنوا, جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ. کما آمن الناس, دوسرے لوگوں کی طرح جس طرح وہ ایمان لائے ہیں. قالوا, کہتے ہیں انؤمن, کیا ہم ایمان لائیں. کما آمن السفہاء, بے وقوفوں کی طرح. یعنی کہ صحابہ ان کو سمجھاتے کہ جس طرح ہم ایمان لائے ہیں اس طرح ایمان لاؤ, دل سے ایمان لاؤ. تو کہتے وہ تو بے وقوف ہے, اپنا مال پیسہ جان دین کی راہ میں خرچ کریں, ہم بے وقوف ہیں کہ ہم ایسا کریں. الا انہم هم السفہاء, یاد رکھو بے وقوف یہ ہے, یہ بے وقوف ہے. کیونکہ ان کو جو لگ رہا ہے کہ دنیا کما کر ہم بڑا کارنامہ کر رہے ہیں, یہ بے وقوفی ہے. دنیا تو یہیں رہ جانی ہے, آخرت باقی رہنی. وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ, لیکن وہ علم نہیں رکھتے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں. قَالُوا, کہتے ہیں آمَنَّا, ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, جب شیطان ساتھیوں کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں. جنات مراد نہیں ہے, شیطان سے مراد یہاں پر سرکش ساتھی ہے. شیطانہ کہتے ہیں سرکش کو. تو شیطان ساتھی وہ یہودی اور دوسرے منافق سردار جو ان کو سپورٹ کرتے تھے, جب ان کے ساتھ ہوتے ہیں. قالو, کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ, ہم آپ کے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون, ان کے ساتھ تو ہم صرف مذاق کرتے ہیں, ہم ان کا مذاق بناتے ہیں. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسلام نہیں لائے, انہیں یہ کہہ کر کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں, ہم صرف مذاق کرتے ہیں. اللہ یستہزئ بہم, اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے. ویمدہم, اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے. فی تو یا نہیں, اپنی سرکشی میں. یا مہون, وہ اندھے ہو رہے ہیں. یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ نہیں, وہ لوگ کیا دھوکہ دیں گے یا کیا مذاق اڑائیں گے مسلمانوں کا. اللہ نے انہیں آزمائش میں ڈال رکھا ہے, ان کا مذاق اڑا رہا ہے. اسی لیے اللہ نے انہیں چھوڑ رکھا ہے, ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے. ان کو لگ رہا ہے کہ وہ کامیاب ہو رہے ہیں.
اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے ہدایت بیچ کر گمراہی کا سودا کر لیا. فما ربحت تجارتہم، یہ تجارت نفع بخش نہیں ہونے والی. وما کانوا مہتدین، نہ وہ ہدایت پا سکیں گے. مثلہم، ان کی مثال ہے کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی طرح جس نے آگ جلائی. فلما اضاءت ما حولہ، جب اس کا ارد گرد کا ماحول روشن ہو گیا. ذہب اللہ بنورہم، اللہ لے گیا اس کی آنکھوں کی روشنی. وترکہم فی ظلمات، اور اسے اندھیروں میں چھوڑ دیا. لا یبصرون، وہ دیکھ نہیں سکتے. یعنی ایک انسان اندھیرے میں آ کر آگ روشن کرے، جب آگ روشن ہو جائے اور سب کچھ نظر آنے لگے تو وہ اندھا ہو جائے. اللہ کہتے ہیں یہی مثال ہے منافقوں کی. اصل میں منافق جو تھے یہ یہود کے پروردہ تھے، ان میں یہود خود بھی شامل تھے، اور جو عرب تھے وہ بھی یہود ہی کے زیر سایہ منافقت کا ارتکاب کر رہے تھے. اور یہود کا حال یہ تھا کہ یہ مدینہ میں آ کر آباد ہی اس لیے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنی کتاب کے آثار سے پہچانا تھا کہ یہ نبی کا دارالہجرہ ہے، تو یہ آخری نبی کے انتظار ہی میں آباد ہوئے تھے. اور یہ اتنی فریکوینٹلی یہ بات عربوں کو کہتے تھے کہ اوس اور خزرج فوراً ایمان لے آئے تھے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے خود انکار کر دیا. تو آگ انہوں نے جلائی، عربوں کو روشنی انہوں نے دی، اسی لیے مدینہ والے فوراً مسلمان ہو گئے. 1 سال میں مدینہ مسلمان ہوا تھا. جو ہے 11 سن نبوی، مکی زندگی کا 11واں سال، تو اس میں 7 لوگ مسلمان ہوئے، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تبلیغ کے لیے ہمراہ لے کر مدینہ آئے. اور 12ویں سال میں پورا مدینے کا عرب حصہ مسلمان ہو چکا تھا، سب ایک اکا دکا لوگوں کو چھوڑ کر، جن کے 98% لوگ مسلمان ہو گئے تھے. کیوں؟ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے بھی نہیں تھے. انہوں نے یہود سے سنا ہوا تھا کہ آخری نبی نے آنا ہے اور یہ نشانیاں ہوں، مگر خود یہود نے انکار کر دیا. تو اللہ کہہ رہے ہیں یہود کی مثال تو ایسے ہے، اور ان سب منافقوں کی، کہ روشنی جلائی، جب آگ کی وجہ سے ہر طرف روشن ہو گیا، لوگ دیکھنے لگے، وہ خود اندھے ہو گئے. یہ ایسے بدقسمت ہے. سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، امیون اندھے ہیں، فہم لا یرجون، یہ نہیں پلٹیں گے. یہ گونگے بہرے اندھے ہیں، یہ واپس نہیں آئیں گے. دیکھیں نا، کوئی اگر غلط طرف مڑ گیا تو آپ اس کو آواز دے کر بتائیں گے. اچھا وہ سنتا نہیں ہے تو آپ اسے اشارہ کریں گے، دکھائیں گے کچھ جو متوجہ ہو، اور یا پھر وہ آپ سے پوچھ لے گا، ہے نا. اب ایک بندہ بول بھی نہیں سکتا، دیکھ بھی نہیں سکتا، سن بھی نہیں سکتا، آپ کیسے گائیڈ کریں گے اسے؟ کیا طریقہ ہے گائیڈنس کا؟ کوئی نہیں ہے نا. تو اصل بات یہاں پر فزیکلی تو گونگے بہرے نہیں تھے، انہوں نے اپنے دماغ بند کر لیے، آنکھیں بند کر لی، کان بند کر لی، یہ حق سننے کو تیار ہی نہیں، تو پھر ان کا کچھ نہیں ہو سکتا. او یا پھر ان کی مثال ہے قصیب من السماء، آسمان سے تیز بارش آئے، فیہ ظلمات، تاریکیاں ہو اس میں، رعد گرج ہو، وبرق چمک ہو. یجعلون اصابعہم فی آذانہم، ڈالتے ہیں اپنے انگلیاں اپنے کانوں میں، من الصواع کی، کڑکوں کے ڈر سے، حذر الموت، انہیں خوف ہوتا ہے کہ موت نہ آ جائے. جب آسمان سے بارش آتی ہے تو زمین کے لیے نفع ہے، انسانوں کے لیے نفع ہے، لیکن بارش میں گرج ہے، چمک ہے، پریشانی ہوتی ہے. اسی طرح اسلام انسانوں کے دلوں کے لیے بارش کی طرح ہے، اس نے ایمان کو دوبارہ سے تازہ کیا اور پھیلا دیا. لیکن اس کے ساتھ مسائل بھی آئے، جنگیں اور دنیا کی مخالفت. تو یہ مخالفت سہنے کو تیار نہیں تھے، انہیں صرف نتیجہ چاہیے تھا. تو اللہ فرماتے ہیں واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے بجلی ان کی آنکھیں اچک لے. یعنی کہ مصائب کی وجہ سے یہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ گویا اندھے ہو گئے ہیں. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، روشنی ہوتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں. واذا اظلم علیہم قاموا، اور جب اندھیرا ہوتا ہے ان پر تو کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ بالکل واضح مطلب ہے. اچھا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں، اور جب مصیبت آتی ہے، کوئی جنگ آتی ہے، تو پھر پیچھے ہٹ کر بیٹھ جاتے، ساتھ نہیں جاتے. یہ سب سے بڑی منافقت کی علامت ہے، سب سے بڑی. خوشی میں آپ کے ساتھ ہے، غم میں چھوڑ کر بھاگ گئے. تو لہٰذا منافقوں نے ساری عمر یہی رویہ رکھا. غزوہ بدر سے بات شروع ہوئی، اور غزوہ بدر میں ان کو موقع ہی نہیں ملا، کیونکہ جنگ کا پہلے سے پلان نہیں تھا نا. تو غزوہ احد سے ان کی شرارتیں شروع ہوئی. تو غزوہ احد سے غزوہ تبوک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ تھا. ہر موقع پر انہوں نے مشکل پیدا کی، اور کبھی مصیبت میں ساتھ نہیں چلے، کبھی نہیں. تو یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں. اچھا ٹائم آتا ہے تو کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں، اور جب برا ٹائم ہوتا ہے تو بھاگ جاتے ہیں.
वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अब्सारिहिम, इनके इन गुनाहों के सबब से अल्लाह चाहे तो इनकी समातें बसारतें छीन ले, लेकिन अल्लाह ने मोहलत दी हुई है, अल्लाह को कोई जल्दी नहीं, फाइनली तो उसी के पास जाना है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर बात पर कादिर है। या अय्युहन नास, ऐ इंसानो, उबुदू रब्बकुमुल लज़ी, इबादत करो अपने रब की, वो रब जिसने खलक़कुम, तुम्हें पैदा किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और तुमसे पहलों को पैदा किया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा अख्तियार करो। अल्लज़ी, वो रब जिसने जअला बनाया, लकुम तुम्हारे लिए, अल अर्द, जमीन को, फिराशन फर्श, बस समा बिनाअन, और आसमान को छत, वअंज़ला मिनस समा ईमान, और आसमान से तुम्हारे लिए पानी उतारा, फ़अख़रजा बिही मिनस समरात, और उस पानी से फल उगा दिए, रिज़्क़न लकुम, जो खाते हो तुम, फला तजालू लिल्लाहि अंदादा, अल्लाह के लिए शरीक मत बनाओ, सब नेमतें इस्तेमाल करो, बस उसके साथ शरीक ना बनाओ। वान तुम तालमून, ये बात तुम्हें पहले भी पता है। वइन कुन्तुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दीना, अगर तुम्हें शक है उस किताब में जो हमने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की है, फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, जाओ उसकी जैसी एक सूरत बनाकर ले आओ। ये कहते थे ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद किताब लिख लेते हैं, ये कहते थे मोहम्मद खुद लिखता और सुनाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ने कहा अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख सकते हैं तो फिर तुम भी लिख सकते हो, जाओ लिख कर लेकर आओ। वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि, जाओ अपने सारे साथियों को इकट्ठा करो अल्लाह के सिवा, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। फइलम तफअलू, मगर तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, वलन तफअलू, और हरगिज नहीं कर सकते, फत्तकुन नार, तो फिर आग से बचो, जहन्नुम से बचो, अल्लती वकूदुहा अन्नास वल हिजारा, ये जहन्नुम तैयार की गई है इंसानों और पत्थरों के लिए, उइद्दत लिल काफिरीन, इस जहन्नुम का ईंधन है इंसान और पत्थर, और ये काफिरों के लिए तैयार की गई है। यानी कि जहन्नुम में इंसान बतौर सजा जाएंगे और बुत उनके जिनको वो पूजते हैं उनके साथ फेंके जाएंगे। बुतों को कोई सजा नहीं है और ना उनके लिए इसका कोई असर है, मगर अजियत होगी ना कि इन्हीं को हम पूजते थे, इन्हीं को हम पुकारते थे, आज तो ये खुद जल रहे हैं, हमें क्या बचाएंगे। तो ये भी एक सजा है। वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वअमिलुस स्वालिहाती, खुशखबरियां हैं ईमान लाने वाले नेकोकारों के लिए, अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनमें नहरें जारी हैं। कुल्लमा रुज़िकू मिनहा मिन समरतिर रिज़्क़न, जब भी उन्हें इसमें से रिस्क दिया जाएगा कोई फल खाने के लिए, कालू, वो कहेंगे हाज़ल लज़ी रुज़िकना मिन क़ब्ल, ये तो वो फल है जो हम पहले भी खा चुके, दुनिया में जो फल है जन्नत में वही होंगे, क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, जैसे वहां आम, अनार, अंगूर पहचान लेंगे, मगर क्वालिटी लेवल बहुत डिफरेंट होगा। वह भी ही मुतशाबिहा, और उन्हें दिए जाएंगे फल जाने पहचाने। वलहुम फीहा अज़वाजुन, उनके लिए बीवियां होंगी जन्नतों में, मुतहहरतुन, पाकीज़ा, वहुम फीहा खालिदून, वो जन्नतों में हमेशा रहेंगे। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला यस्तही, उसे शर्म नहीं आती इस बात में, अन यदरिबा मसलन, के वो मिसाल बयान करे, मा बाऊदतन, मच्छर की, फमा फौकाहा, या उससे भी छोटे किसी जानवर की। कुरान में जानवरों की मिसालें आई है ना, जैसे मकड़ी का जिक्र आया, मच्छर का भी जिक्र आया, शहद की मक्खी का जिक्र आया, तो कुरैश कुफार जो थे मजाक उड़ाते, कहते ये बड़ी अल्लाह की किताब है जिसमें मक्खियों और टिड्डियों के किस्से आ रहे हैं। तो अल्लाह ने कहा मैं तो मच्छर का भी किस्सा सुनाऊंगा, मच्छर से भी छोटी चीज का बयान करूंगा, क्योंकि जो चीज मैंने पैदा की वो अपनी जगह पर एक अजीम तखलीक है। आप यही देखिए, ये बैक्टीरिया और वायरस, क्या मुसीबत है ना, ये बैक्टीरिया को आप मार सकते हैं, कहाँ मरता है, और वायरस, वायरल इन्फेक्शन से निपटने का कोई तरीका ही नहीं है हमारे पास। अभी देख लें ये जो कफिंग सब कर रहे हैं, ये वायरल इन्फेक्शन है, किसी के बस में है कि ठीक हो जाए, कोई दवाई नहीं है हमारे पास वायरल इन्फेक्शन की कोई दवाई नहीं। वो बस कुव्वत मुदाफियत बढ़ाने की जो है ना आपको दवाइयां देते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाओ, जितनी इम्यूनिटी बेहतर होगी उतनी जल्दी तुम वायरस से निकल आओगे। अभी ये कोरोना वायरस था, कैसी आफत मची हुई थी, क्या कर सके। तो बात यह है कि ये यकखुल्वी जानदार है, ये सबसे सादा शक्ल है जिंदगी की, इनसे सादा शक्ल जिंदगी की हम नहीं जानते। हमें उन्होंने नचा के रख दिया, पूरी दुनिया बंद करा दी उन्होंने, तो मच्छर तो उससे बहुत आगे की चीज है। तो अल्लाह कहते मैं तो बयान करूंगा, मेरी तो अजीम मखलूकात है, मैं तो करूंगा। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू, तो वो जो ईमान वाले हैं, फ़यअलमूना, वो जानते हैं, अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, कि जो उनका रब बयान करता है वो सच है। वअम्मल्लज़ीना कफ़रू, रहे काफिर, फ़यक़ूलूना, वही ये सवाल करते हैं, माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, अल्लाह मच्छरों के किस्से सुनाकर क्या बताना चाहता है, क्या करना चाहता है। युदिल्लु बिही कसीरन, इस किताब के जरिए बहुत सौ को वो गुमराह करेगा, वयहदी बिही कसीरा, बहुत सौ को हिदायत देगा।
وما یضل بہ الا الفاسقین، اور گمراہ نہیں کرتا اللہ کسی کو مگر فاسقوں کو، یعنی کہ گمراہ ہوتے ہیں قرآن سے فاسق۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، فاسق کون ہے؟ فاسق وہ ہے جو اللہ کے ساتھ اپنا مضبوط عہد باندھ کر توڑ دیتے ہیں۔ کیا ہے عہد ہمارا اللہ کے ساتھ؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ابھی آپ نے فاتحہ میں پڑھا، نماز کی حرکت میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ جی آپ ہی کی بندگی اور آپ ہی سے سوال۔ تو توحید کا عہد ہے ہمارا اللہ کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ بندے اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں، اور جب بندے ایسا کریں تو اللہ پر بندے کا حق یہ ہے کہ اللہ اسے جہنم سے بچائے۔ تو لہٰذا توحید کا عہد باندھتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں، معاذ اللہ۔ وَيَقْطُعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹ دیتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، رشتے کاٹنا۔ قاطع رحم کی دعا تو لیلۃ القدر میں قبول نہیں ہوتی، قاطع رحم رشتے توڑنے والا لیلۃ القدر میں بخشا نہیں جاتا۔ اللہ ہم پہ رحم کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر پیر اور جمعرات کو ہفتہ وار نامہ عمل اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، تو اللہ سب کو معاف کر دیتے ہیں سوائے اس کے جو قاطع رحم ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دو جب تک کہ صلح نہیں کر لیتے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ خرابی پیدا ہو، جھگڑا پیدا کرنا، دین بگاڑنا۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ وکنتم امواتا، تم کہیں نہیں تھے، فاحیاکم، پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا۔ ہم کہاں تھے؟ پیدائش سے پہلے کیا وجود تھا ہمارا؟ کچھ نہیں تھا نا۔ فاحیاکم، اس نے ہمیں زندگی دی۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، جو ہم مریں گے سب۔ ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کر کے اٹھائے گا قیامت کے دن۔ ثم الیہ ترجعون، اور تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے انشاءاللہ۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی رب ہے جس نے زمین میں تمہارے لیے سب کچھ پیدا کیا، اور دیکھیں کیا کچھ نہیں پیدا کیا، خالی دیکھ لیں۔ ماشاءاللہ آپ ٹریول کرتے ہیں، میں نہر پر ہی میری ٹریولنگ ہوتی ہے، تو آپ دیکھیں کہ پھلوں کی ریڑیاں بھری ہوئی ہیں، ایک سے ایک مزیدار پھل، ایک سے ایک عمدہ سبزی، کیا کیا نہیں اس نے ہمارے لیے بنایا۔ وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ۔ ثم استوى الى السماء، اور پھر اس نے دیکھا آسمان کی طرف، فسواهن سبع سماوات، اور 7 آسمان بنائے برابر درست۔ وهو بكل شيء عليم، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں بنانے والا ہوں فی الارض، زمین میں خلیفہ جانشین۔ یہ واقعہ تخلیق آدم ہے جی، قرآن میں یہ 7 مرتبہ بیان ہوا ہے، یہ پہلا بیان ہے۔ اس کا تفصیلی بیان انشاءاللہ آگے چل کے سورہ آراف میں آئے گا۔ اللہ کہتے ہیں وہ وقت یاد کرو جب میں نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک جانشین بناؤں گا۔ قالوا، وہ کہنے لگے اتجعل، کیا تو بنائے گا، فیہا، زمین میں، من یفسد فیہا، جو زمین میں فساد برپا کرے گا، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا۔ یعنی اللہ نے انٹروڈکشن دیا نا انسان کا اور آزاد ارادے وغیرہ کا، تو انہوں نے گیس کیا اور وہ سمجھ گئے اور کہنے لگے کہ اللہ انسان تو جھگڑے کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اللہ خلافت کے لیے تو ہم بھی ہیں، ہم تسبیح کرتے ہیں تیری، اور ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور اللہ جی ہم آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے کہا صرف اتنا کافی نہیں، خلافت کے لیے جو کوالٹیز چاہیے وہ کچھ اور ہیں، لہذا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پھر اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے، کیونکہ آدم میں تجسس تھا نا۔ آپ دیکھیں بچہ جیسے ہی زبان لگتی ہے تو کیا سیکھنا شروع کرتا ہے؟ نام، اس چیز کا کیا نام ہے، اس چیز کا کیا نام ہے، اس چیز کا کیا نام ہے، یہی سوال ہوتا ہے نا۔ تو آپ چیزوں کے نام بتاتے رہتے ہیں، پھر وہیں سے بچہ سیکھتا جاتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام بھی جب جنت میں بھیجے گئے تو ان کے ارد گرد اتنی بڑی ماشاءاللہ جنت تھی، تو اللہ جی یہ کیا ہے، اللہ جی یہ کیا ہے، اللہ جی وہ کیا ہے، اللہ جی وہ کیا ہے، اور آدم سیکھتے گئے۔ فرشتوں کو اللہ نے کمپیوٹر کی طرح بنایا ہے، جس کام کے لیے لگا دیا انہوں نے وہی کام کرنا ہے، لہٰذا انہوں نے کبھی تجسس نہیں کیا، سیکھ نہیں سکے۔ ثم عرضهم على الملائکۃ، پھر اللہ نے وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کی۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء، فرشتوں سے کہا مجھے ان چیزوں کی تفصیل بتاؤ، ان کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تمہیں خلافت کے لائق ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتوں نے عرض کیا اللہ جی آپ پاک ہیں ظلم سے، ہمیں بس اتنا پتا ہے جتنا آپ نے سکھایا۔
इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, आप ही इल्म व हिकमत वाले रब हैं। क़ाला, अल्लाह ने फरमाया, या आदम, ए आदम, अंबिहुम बिअस्माइहिम, इन्हें इन सब चीजों के नाम बताओ। फलम्मा अंबाअहुम बिअस्माइहिम, फिर जब आदम ने उन्हें उन चीजों के नाम बता दिए, काला, तो अल्लाह ने फरमाया, अलम अकुल लकुम, मैंने तुमसे कहा नहीं था, इन्नी आलमु गैबस समावाति वल अर्द, मैं जानता हूँ आसमान और जमीन के गैब, व आलमु मा तुबदूना, मैं जानता हूँ जो तुम जाहिर करते हो, व मा कुंतुम तक्तुमून, और जो तुम छुपाते हो। वइज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस, अब अल्लाह ने टेस्ट में डाला फरिश्तों को, और अल्लाह ने कहा जब हमने कहा फरिश्तों से सजदा करो आदम को, सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। इब्लीस का पहले नाम कुछ और था, यहूदी रिवायत के मुताबिक अजाजील था, और इब्लीस फिर बाद में हुआ। बलस कहते हैं मायूस होने को, इब्लीस उसका मुबालिगा है, सबसे ज्यादा मायूस, क्योंकि उसे पता है अल्लाह उसे माफ नहीं करेंगे। अबा वस्तकबरा, उसने इनकार किया और उसने तकब्बुर किया। वकाना मिनल काफिरीन, वो काफिरों में शामिल हो गया। वकुलना, हमने कहा, या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नता, है आदम तू और तेरी बीवी जन्नत में रहो। वकुला मिनहा रगदन हैसु शि'तुमा, और खाओ तुम दोनों जन्नत में से जो चाहो, जहां से चाहो। वला तक़रबा हाज़िही शजरता, इस तरफ के पास मत जाना। फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, तुम जालिमों में शामिल हो जाओगे। फ़अज़ल्लहुमुश शैतानु अन्हा, शैतान ने इस बात से फुसला दिया, बहका दिया। फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीही, और निकलवा दिया उस जन्नत में से जिसमें वो थे। वकुल नहबितू, हमने कहा चले जाओ यहाँ से, बादुकुम लिबादिन अदुव्वुन, और अब याद रखना कि तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। कौन है जी दुश्मन एक दूसरे के? शैतान और इंसान। बाज लोग यहाँ आदम और हवा मुराद लेते हैं, बहुत ही गलत माना है। आदम और हवा और औरत मर्द, अल्लाह बार बार कहते हैं कि तुम एक दूसरे के लिए तस्कीन का जरिया हो, और मैंने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और मवद्दत रखी। तो ये दुश्मनी इंसान और शैतान के माबैन है जी। वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन, तुम्हारे लिए जमीन में ठिकाना भी है और सामान भी, कयामत तक के लिए। फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, फिर सीख लिया आदम ने अपने रब से कुछ कलिमात। फताबा अलैहि, तो अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल की। दुआ जो है जी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, ये दुआ पढ़ी थी हजरत आदम व हव्वा अलैहिमुस्सलाम ने। कुल नहबितू मिनहा जमीअन, हमने कहा तुम सब जाओ जमीन पर। फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, फिर जब तुम्हारे पास मेरी हिदायत आए। फमन तबिया हुदाया, तो जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा। फला खौफुन अलैहिम, वो खौफजदा नहीं होगा। वला हुम यहज़नून, और ना ही वो दुखी होगा। यानी कि अल्लाह ने कहा अब जमीन पर जाओ, और टाइम टू टाइम मैं नबी भेजता रहूंगा, जो पैरवी करेगा नबियों की, कयामत के दिन वो न दुखी होगा न परेशान। वल्लज़ीना कफरू, और वो जो काफिर होंगे, वकज़्ज़बू भी आयातिना, और जुटलाएंगे मेरी आयतों को, उलाइका अस्हाबुन नारी, वो जहन्नमी होंगे। वहुम फीहा खालिदून, और उसमें हमेशा रहेंगे। यानी कि जो मेरी आयतों का इनकार कर देंगे वो जहन्नमी होंगे। अल्लाह बता दें कि ये है तो मैंने आदम से कर लिया था, तुम्हारे बाप से, तो ये चीज चेंज नहीं हो सकती। या बनी इसराइल अस्कुरु नीमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, ए बनी इसराइल मेरी नेमत याद करो जो मैंने तुम्हें दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे मशहूर, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हुए याकूब अलैहिस्सलाम। याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल है। इसराइल का लफ्ज़ी मतलब है अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा, तो उनका लक़ब है इसराइल। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लक़ब है खलीलुल्लाह। तो औलाद इसराइल से मुराद है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलादें। हजरत याकूब के 12 बेटे थे, जिनमें से एक यूसुफ अलैहिस्सलाम है। उनके 12 के 12 बेटों को अल्लाह ने खूब औलादें दी, और ये 12 कबीले जो हैं ये बनी इसराइल कहलाए। बाद इन्होंने अपने आप को यहूदी कहना शुरू किया, क्योंकि जो सबसे बड़े भाई थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के, उनका नाम यहूदा था। तो अल्लाह ने बहुत बरकत दी, उनकी औलाद बहुत हुई, तो सबसे बड़ा कबीला बना। तो वो फिर रफ्ता रफ्ता अपने आप को यहूदी कहने लगे। असल नाम है इनका बनी इसराइल। अरबों का असल नाम बनी इस्माइल है, वो हजरत इस्माइल की औलाद है ना। अल्लाह कहते हैं बनी इसराइल है याकूब की औलादो, याद करो वो नेमतें जो मैंने तुम्हें अता की। व औफू बि अहदी ऊफी बि अहदीकुम, तुम मेरा अहद पूरा करो, मैं तुम्हारा अहद पूरा करूंगा। वही है जो भी हमने डिस्कस किया। अल्लाह के साथ हमारा अहद ये है कि अल्लाह जी हम आपका शरीक किसी को नहीं बनाएंगे, कभी नहीं बनाएंगे, और आपकी भेजी हिदायत की पैरवी करेंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो अल्लाह का अहद हमारे साथ ये है कि दुनिया में खिलाफत और आखिरत में जन्नत दूंगा। तो अल्लाह कहते हैं पहले तुम अपना अहद पूरा करो, फिर मैं अपना अहद पूरा करूंगा। वैया या फरहबून, और मुझसे ही डरो। वामिनु बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा माअकुम, ईमान लाओ उस किताब पर जो मैंने तुम पर उतारी और तस्दीक करती है तुम्हारे पास मौजूद किताब तौरात की।
یعنی کہ قرآن مجید توریت کی تصدیق کرتا ہے، قرآن پر ایمان لاؤ. ولا تکونوا اولا کافر بہ، قرآن کے پہلے انکاری مت بن جاؤ. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیتیں تھوڑی قیمت پر مت بیچو. زیادہ قیمت پر بیچی جا سکتی ہے نہیں. اصل بات یہ ہے کہ دنیا کی جو بھی چیز مل جائے، پوری دنیا بھی مل جائے تو وہ تھوڑی ہے، کیونکہ عارضی ہے نا. اصل نعمتیں تو جنت کی نعمتیں ہیں، تو دنیا کے بدلے نہ بیچو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، میرا تقوی اختیار کرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو ملاؤ مت. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، نہ حق چھپایا کرو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم یہ باتیں جانتے ہو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکات ادا کرو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، جماعت سے نمازیں قائم کرو. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، تمہارا حال یہ ہے کہ تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھنے والے لوگ ہو. افلا تعقلون، کیا تمہیں ذرہ برابر عقل نہیں ہے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو صبر سے اور نماز سے، یعنی صبر کیا کرے اور مشکل وقت میں نماز قائم کرے، نماز حاجت پڑھے. اور صبر جو ہمارے اندر ختم ہو گیا، ہم کسی کی بات بھی پوری نہیں سنتے، ہے نا. سارے مسائل کو اگر آپ دیکھیں تو بنیادی طور پر ہمارے اندر صبر کی کمی ہے. پھر چاہے وہ حکومت ہو، تو چاہے عوام ہو، اور چاہے گھروں کے معاملات. تو صبر کی کمی کی وجہ سے جھگڑے ہیں جی. تھوڑا رک جانا چاہیے. نیور ریئیکٹ، رسپونڈ. تو ریئیکشن نہیں ہونے چاہیے، فوری جواب نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہمیشہ کی ہے، آپ کو غصہ آتا تو آپ خاموش ہو جاتے. جب تک آپ کا غصہ اتر نہیں جاتا آپ بات نہیں کرتے تھے. تو ہم تو ابھی کے ابھی کھڑے کے کھڑے نہ، غلط سوچ ہے. رک جائیں، ٹھہر جائیں، سکون کریں، اور جب طبیعت قابو میں آ جائے تب بات کریں. نہیں ہوتا 90% نہیں ہوتا، بہت ہی کم ایسے جو کر پاتے ہیں. اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، صابر ساتھ اللہ ہوتا ہے. صبر کرنے والا کا اللہ نے کچھ صبر بھی دیے. تو اور صبر وہی ہے جو آپ اول وقت میں کرتے ہیں. یہ ان کے سب کچھ ہو گیا آپ رات میں صبر کرنے کے لیے کہ جب ہم اس سے کچھ ہو نہیں پا رہا تو ہم صبر کر لیں. تو وہ اول وقت کا صبر ہم سے ہوتا ہی نہیں. جس ٹائم وہ واقع ہوتا ہے اس ٹائم تو ہم اپنا ریئیکشن دینا ہی دینا ہوتا ہے. ہمارے ارد گرد یہی ماحول ہے. تو اللہ نے اتنا بڑا نام رکھنا تھا ہمیں اس کی طرح ہوگا صبر کی، سنت کا بھی نام اور اللہ کا ساتھ. بے شک آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں صبر مانگنے سے ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے صبر کی دعا کرتا ہے اللہ اس کو صبر عطا کرتے ہیں. اور جو ہے تھک ہار کر بیٹھ جانا وہ تو جبر ہے، وہ صبر تھوڑی ہے، وہ تو مجبوری ہے. صبر تو یہ ہے کہ میرے اندر طاقت ہے، میں منہ توڑ جواب دے سکتی ہوں، پھر میں خاموش ہو جاؤں اللہ کی رضا کے لیے، یہ صبر ہے. اور اگر بندہ ہی ایسا ہے کہ میرا بس ہی کوئی نہیں چلتا تو وہ تو پھر مجبوری ہے، وہ صبر تھوڑی، وہ جبر ہے کہ چپ ہو گئی کیونکہ اب میں کر کچھ نہیں سکتی. تو صبر میں اور مجبوری میں، جبر میں فرق کرنا ہوگا. اختیار ہے، طاقت ہے، مگر میں خاموش ہوں کیونکہ میرے اللہ نے مجھے خاموش رہنے کا حکم دیا. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک یہ بات بہت بھاری ہے مگر عجز والوں پر. نماز اور صبر بہت بھاری ہے. یعنی لوگ کہتے ہیں کہ آج کیا جب بھی کبھی جواب دینا ہے، صبر نہیں ہوتا، اور نماز پڑھنے مشکل لگتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ بہت مشکل ہے سوائے ان کے جن میں خشوع ہو. خشوع کہتے ہیں دل کی اس کیفیت کو جو کسی کی عظمت کو محسوس کر کے دل میں آتی ہے. دل میں جو نرمی اور عاجزی پیش آتی ہے، محسوس ہوتی ہے کسی کی عظمت کے سبب سے، اسے خشوع کہتے ہیں. الذین یظنون انہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں یقین ہے کہ بے شک وہ ملاقو ربہم، اپنے رب سے ملنے والے. دیکھیں ایک بندے کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، وہ خاموش ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے میرا اللہ حساب لینے والا. ایک دن تو اللہ سے ملاقات ہوگی نا، تو میری طرف سے اللہ کافی ہے. لہٰذا جسے آخرت کا یقین ہے صبر کی توفیق بھی اسی کو آئے گی، اور نماز بھی وہی پڑھے گا جو یہ جانتا ہے کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور وہ یہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. جی اس میں اصل میں نہیں میرے بیٹے، اس میں ہم لوگوں میں برداشت کی کمی. دیکھیں بچے مختلف مزاج کے ہوتے ہیں، ہر انسان کی اپنی خوبی ہے.
کسی کی طبیعت کا جلال والا ہونا خامی نہیں ہے، ہمیں صرف اسے اپنے آپ کو ہولڈ کرنا سکھانا ہوگا کہ کس طرح وہ اپنے آپ کو استعمال کرے۔ اس کی مثال ہمارے صحابہ میں حضرت عمر اور ابو بکر سے ملتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نرم مزاج تھے، اور عمر جو ہے ان کی طبیعت میں بہت جلال تھا، مگر جب انہی چیزوں کو آپ چینلائز کر دیتے ہیں تو وہ قوت بن جاتی ہے، وہ اسٹرینتھ بن جاتی ہے۔ تو جو بچہ طاقت والا ہے، غصے والا ہے، اس کو یہ سمجھائیں کہ وہ اپنے غصے کو قابو کیسے کرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ چینلائز کیسے کرے اپنی پاور کو، تاکہ کوئی پروڈکٹیو کام کر سکے۔ اور سب سے پہلے ہم خود کو روکیں۔ بچوں کی تربیت میں سب سے غلط رول جو ہے وہ ہمارا غصہ کرنا پلے کرتا ہے۔ میں ماؤں کو دیکھتی ہوں، بہت ساری ماؤں کو اپنی بالکل قریبی گھروں میں، قریبی رشتے میں ہر وقت بچوں پر چیخ رہی ہیں، بچے نے ذرا سی غلطی کی چیخ رہی ہیں۔ اچھا پھر جب بچہ کسی بات پر الٹا چیختا ہے تو پھر کہتے تم چیخ رہے ہو، آپ نے تو سکھایا، آپ چیختے ہیں ان کے اوپر۔ تو ہم بینگ اے پیرنٹ جو ہے نا، معذرت کے ساتھ یہ جو ابھی جنریشن ہے یہ اچھے پیرنٹ ثابت نہیں ہو پا رہے، کیونکہ ان بیچاروں کی تربیت نہیں ہوئی۔ ہم نے صرف اسکولوں کالجوں میں پھینک کر سمجھ لیا کہ سب کچھ آ جائے گا۔ اسکول کالج اکنامکس پڑھائیں گے، وہ آپ کو میتھس پڑھائیں گے، انگلش لٹریچر پڑھائیں گے، لیکن ہاؤ ٹو نرچر یور کڈ وہ یہ نہیں پڑھائیں گے، ہاؤ ٹو ٹرین یور کڈ یہ نہیں پڑھائیں گے، یہ آپ کو دین پڑھائے گا۔ لہذا آج کل جو ماں ہے اور باپ ہے ان میں پیشنس نہیں۔ میری اپنے بیٹے کے ساتھ یہ بحث ہوتی ہے، وہ بہت جلدی فلیئر اپ ہو جاتے ہیں اور بچوں کو بہت زیادہ ڈانٹتے ہیں۔ تو پھر بچے بھی جب ان کو غصہ آتا ہے، بچوں کو بھی تو غصہ آتا ہے نا، تو پھر وہ بھی ایک دوسرے کو ڈانٹتے ہیں اسی ٹون میں، اسی آواز میں، پھر کہتے ہیں تم کیسے بول رہی ہو۔ تو میں بھی ان سے کہتی ہوں کہ ایسے آپ نے بولنا سکھایا، آپ ان کے ساتھ ایسے بولتے ہیں۔ آپ نے کتنی دفعہ حلیم الطبعی کے ساتھ ان کے ساتھ بات کیا، آپ اپنی آواز ریکارڈ کر کے سنیں۔ جس ٹون میں آپ ڈانٹتے ہیں اسی ٹون میں ایک بچہ دوسرے بچے کو ڈانٹتا ہے، بیکاز دے آر لرننگ فرام یو پیپل، سو دا فالٹ از یورز۔ تو بچوں کے بیٹا مزاج تو مختلف ہونے ہی چاہیے۔ گلہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے۔ کوئی نرم ہوگا، کوئی سخت ہوگا، کوئی جسمانی طور پر مضبوط ہوگا، کوئی کمزور ہوگا، تبھی دنیا چلے گی۔ لیکن ہمیں تربیت کرنا آنا چاہیے، جو بدقسمتی سے ہمیں نہیں آتا۔ اس وقت ہماری جو جنریشن پیرنٹنگ کر رہی ہے وہ ابھی انہیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ انفارچونیٹلی ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کی تعلیم لیتے ہیں۔ شادی جیسے عظیم کام کی ہم کوئی تعلیم نہیں لیتے، لہٰذا شادی سے پہلے کپڑے بنوائے جاتے ہیں، زیور بنوائے جاتے ہیں، فرنیچر بنوایا جاتا ہے، دلہا دلہن کو ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا کسی معاملے میں۔ ان کے اپنے ریلیشن کیسے ہونے چاہیے، فزیکل ریلیشن کیسے ہونے چاہیے، بیوی کے فرائض کیا ہیں، شوہر کے فرائض کیا ہیں، حقوق کیا ہیں دونوں کے، سسرال کے ساتھ ٹرمز کیسے ہونے چاہیے، رشتوں کو کیسے نبھانا ہے، بچوں کو کیسے پالنا ہے، کسی چیز پر طلاق کیسے ہوتی ہے، طلاق کے رولز کیا ہے، نکاح کے اصول کیا ہے، کچھ پتا نہیں ہے، بس دھکا دے دیتے ہیں خود ہی سیکھ جائیں گے۔ تو وہ پھر کوئی سیکھتا ہے کوئی ڈوبتا ہے، بس ایسے ہی چلی جا رہی ہے زندگی۔ تو میرے پیارے بچوں، مسئلہ جو ہے وہ ہمارا پیرنٹنگ کے عظیم علم کو چھوڑ دینا ہے، جو ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ٹیچ کیا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ بچوں پر جب غصہ آئے تو ان کے لیے دعا کیا کریں، دعا بہت قبول ہوتی ہے۔ تو بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، نہ ہی تخلیق میں کوئی کمی ہے، ہمارے اندر کمی ہے، اللہ آسانی کرے۔ اچھا ایک بات آپ سے یہ عرض کروں گی، آپ اپنے سوال لکھ لیا کریں، آخر میں سوالوں کا وقفہ میں ضرور رکھوں گی، کیونکہ جب بیچ میں ہم سوال کرتے ہیں تو موضوع پھر جو ہے نا وہ ٹویسٹ ہو جاتا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام اہل جہان میں سے چنا۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے ذرہ برابر کام نہیں آئے گا۔ ولا یقبل منها شفاعۃ،
کسی سے سفارش قبول نہ ہوگی، ولا یؤخذ منہا عدل، کسی سے جرمانہ قبول نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، نہ ہی وہ لوگ مدد دیے جائیں گے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی جو تمہیں دردناک سزائیں دیتے تھے، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو اذیتیں دے کر مار ڈالتے تھے، ویستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس سب میں تمہارے رب کی طرف سے عظیم آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور نجات دی ہم نے تمہیں، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ڈبویا ہم نے قوم فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظَرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے یہ سارے منظر۔ یعنی اللہ کہتے ہیں میرا احسان یاد کرو، تمہیں میں نے سمندر پار کرا دیا، ان کو ڈبو دیا، تم نے آنکھوں سے یہ منظر دیکھا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اور پھر اس کے بعد تم نے بچڑا بنایا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ جب اپنی قوم کو مصر سے لے کر صحرائے سینا میں آنا تو تم کوہ طور پر آ کر اعتکاف کرنا، تو موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو انہوں نے پیچھے بچڑا بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم لوگ ہو ہی ظالم۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، ہم نے اتنے بڑے گناہ کے بعد بھی تمہیں معاف کر دیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ شاید تم شکر کرو۔ وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، وَالْفُرْقَانَ، اور فرقان، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی اللہ پاک نے، جو اللہ کی کتاب ہے اور حق و باطل میں فرق کر دینے والی ہے۔ قرآن کا نام بھی فرقان ہے۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، اے میری قوم تم نے بچڑے کو خدا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، فتوبوا الی باریکم، اپنے رب کی طرف توبہ کرو، فاقتلوا انفسکم، اور اپنے واقعے کے ذمہ دار افراد کو قتل کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا قوم بچڑے کو پوج رہی ہے، تو سب کو ڈانٹ پڑی۔ اب سب لوگ شرک میں نہیں لگ گئے تھے، کچھ نے شرک کیا اور کچھ تماشا دیکھتے رہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا ان کو ڈانٹا، اور پھر ان کو کہا کہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنے قبیلے کے ذمہ دار افراد کو قتل کرے۔ اصل میں پھر وہ فوراً نہیں نہ مانے، ظاہری بات ہے کہ آپس میں ہلکی پھلکی سی لڑائی ہوئی، یعنی کہ جو شرک پر قائم تھے وہ ہارنے کو تیار نہیں تھے، تو ہاتھا پائی ڈھینگا مشتی ہوئی، پھر آخر کار وہ پکڑے گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر قبیلے کو یہ حکم دیا کہ اپنے اپنے مشرکین کو قتل کرے۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، تمہارا اپنے گنہگاروں کو قتل کر دینا تمہارے اللہ کے نزدیک بہترین فیصلہ ہے۔ فتاب علیکم، پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کی، یعنی کہ جب تم نے اپنے واقعے کے ذمہ داران کو سزا دی تو اللہ نے پھر تمہیں معاف کر دیا۔ انہ هو التواب الرحیم، اللہ توبہ قبول کرتا ہے، مہربان ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم ایمان نہیں لائیں گے تجھ پر، حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً، جب تک ہم اللہ کو آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، بجلی آسمانی تم پر آن پڑی، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔ یہ بچڑا بنانے کا واقعہ جب ہو چکا اور لوگوں نے اپنے قبیلے کے مشرکین مار ڈالے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 نیک عالموں کو چنا اور انہیں کوہ طور پر لے گئے اور کہا کہ ہم وہاں جا کر استغفار کرتے ہیں، وہ بابرکت جگہ ہے، وہاں مجھے نبوت ملی، تو وہاں جا کر استغفار کرتے ہیں تاکہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ لے کر تو اس لیے گئے تھے، مگر وہاں جب گئے تو یہ لوگ پھیل گئے، کہنے لگے کہ موسیٰ ہم تو ایمان نہیں لائیں گے تب تک جب تک کہ ہم اللہ کو آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے۔ تو پھر اللہ نے آسمانی بجلی ان پہ کڑکائی، پہاڑ کی چوٹی پر تھے، آسمانی بجلی کا ایسا کڑکا ہوا شدید کہ یہ مر گئے، ان کے دل پھٹ گئے، حدیث میں آتا ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے دوبارہ زندہ کیا۔ آپ کا رب فرما رہا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، صحرا میں ہم نے تمہارے سروں پر بادلوں کا سایہ کیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، تم پر من و سلوہ اتارا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم، وہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں بطور رزق دی ہے۔ وَمَا ظَلَمُونَا، نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے تھے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ شرک کر کے انہوں نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، اپنا بگاڑا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، یاد کرو جب ہم نے تمہیں کہا اس شہر میں چلے جاؤ، فَكُلُوا کھاؤ، مِنْهَا اس میں سے، حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، جہاں سے چاہو جو چاہو، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، دروازے سے داخل ہونا سجدے کرتے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ، زبان سے کہنا حِطَّةٌ، حِطَّةٌ ایسے جیسے ہم کہتے ہیں استغفر اللہ، معافی کے لیے استعمال ہوتا ہے، عبرانی کا لفظ ہے۔ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، وسنزید المحسنین، اور نیکوکاروں کو زیادہ دیں گے۔ جب
فلسطین پر اٹیک کیا انہوں نے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کہا کہ میں تمہیں فتوحات دوں گا، آسان فتوحات، لیکن تم عاجز بن کر جانا، شکر گزاری کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے دین کو قائم کرنا۔ مگر خود توریت بیان کرتی ہے کہ جب انہوں نے شہر فتح کیے تو یہ عام دنیاوی فاتحوں کی طرح ہو گئے، انہوں نے اللہ کی بات کو بھلا دیا اور لوگوں پر ظلم کیے۔ شتیم کا شہر انہوں نے جب فتح کیا تو وہاں عورتوں کی آبرو ریزی کی، بے گناہوں کو قتل کیا، پھر ان پر طاعون کا عذاب آیا، پھر انہیں اپنے فتح کردہ شہر بھی چھوڑ کر پیچھے ہٹنا پڑا۔ اور خود یہود یہ بیان کرتے ہیں کہ حتتن کی بجائے یہ مذاکر کہتے ہیں حنتتن، حنتتن، جس کا مطلب ہے گندم میں دانا، گندم میں دانا، ٹھٹھا بنا لیا۔ تو زبان سے بھی انہوں نے مذاق اڑایا، اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے دین کو قائم نہیں کیا۔ آپ دیکھیں اس کو آپ سمجھ پائیں گے اس بات سے کہ جب مکہ فتح ہوا ہے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کسوا پر سوار تھے جب آپ مکہ میں داخل ہوئے، اور آپ کے ساتھ اسامہ بن زید بیٹھے تھے اسی اونٹنی پر۔ تو اسامہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ پڑھ رہے تھے، اور کہتے کہتے آپ کا سر جھکتا جاتا جھکتا جاتا جھکتا جاتا اونٹ کے کوہان سے ٹکرا جاتا، پھر آپ سیدھے ہو کر بیٹھتے اور پڑھتے 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 وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ کی تسبیح، پھر آپ کا سر جو ہے اونٹ کے کوہان سے ٹکرا جاتا جھکتے جھکتے، پھر آپ سیدھے ہو کر بیٹھتے۔ یہ ہے جی سجدہ، یہ ہے سجدہ کہ شکر گزاری۔ اور آپ دیکھیں صحابہ بھی پوری طرح سے جھکے ہوئے، کسی نے کسی کو کوئی بات نہیں کی، کسی نے کسی کو طنز تک نہیں کیا۔ جن کو مکہ سے نکال دیا تھا وہی فاتح بن کر آئے تھے نا، تو کسی نے کسی کو تانا تک نہیں دیا کہ دیکھا کیسا نکالا تھا، آج ہم واپس آ گئے، اللہ نے ہمیں غالب کر دیا، اتنا بھی نہیں کہا، بالکل خاموش، اللہ کا شکر ادا کر رہے اور استغفار کر رہے۔ تو یہ ہے مومنوں کا طریقہ جو انہوں نے بھلا دیا اور زبان سے بھی مذاق اڑایا۔ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے۔ دیکھیں جنگ جب ہوتی ہے تو چھوٹی موٹی غلطیاں ہو بھی جاتی ہیں، جیسے مکہ ہی کی فتح میں ایسا ہوا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرف سے آئے، مکہ کے 4 رستے ہیں انٹرنس کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو 4 حصوں میں بانٹا، اور ایک حصہ جو شمال کی طرف کا تھا اس کا لیڈر بنایا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ خالد جب انٹر ہوئے تو کچھ لڑکوں نے مزاحمت کی، ہلکی سی جھڑپ ہوئی، اس جھڑپ میں 2 بچے مارے گئے۔ اب غلطی تھی، جان کر تو نہیں کیا لیکن ہوئی نا غلطی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو آپ ناراض ہوئے خالد سے۔ تو ایک صحابی جو تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے تو بچے کافروں کے تھے، آپ نے کہا بچہ کسی کا بھی ہو، بچہ بچہ ہوتا ہے۔ پھر جو صحابہ خالد کے ساتھ انہوں نے گواہی دی کہ خالد کی غلطی نہیں تھی، ایکسیڈنٹلی بچے بیچ میں آ گئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو معاف کیا۔ تو اس طرح جنگ جب ہوتی ہے تو بعض اوقات غلطیاں ہو جاتی ہیں، اسی لیے اللہ کا استغفار کرو کہ کوئی غلطی ہو گئی۔ ہم قرآن بھی پڑھنے بیٹھے ہیں تو ہو سکتا ہے ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو، تو ہر اچھے کام کے ساتھ استغفار کرنی چاہیے کہ کوئی کمی رہ گئی ہے تو کوئی بیشی ہو گئی ہے تو ہمیں معاف کر دیا جائے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، نیکوکاروں کو ہم زیادہ عطا کریں گے، جو احسان کریں گے ان کا رزق ہم بڑھا دیں گے، اور فتوحات ملیں گی اور کامیابیاں ملیں گی۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو وہ جو ظالم تھے انہوں نے بدل ڈالا، قولاً بات کو، غیر الذی قیل لہم، اس بات سے جو کہی نہیں گئی تھی ان سے۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو اتارا ہم نے ظالموں پر رجزاً عذاب، من السماء آسمان سے، بما كانوا يفسقون، کیونکہ وہ نافرمان تھے، تو ہم نے ان نافرمانوں پر آسمان سے عذاب اتارا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے، فَقُلْ نَضْرِب بِعِصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے کہا پتھر پر اپنی لاٹھی مارو، فَفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، ایک پتھر پر موسیٰ نے لاٹھی ماری تو 12 چشمے نکلے، 12 قبیلے تھے، 12 چشمے اللہ نے الگ الگ جاری کر دیے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، تاکہ ہر ایک قبیلہ، انسانوں کا ہر گروہ اپنی پانی کی جگہ کو خود دیکھ لے۔ کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فسادی بن کر مت گھومو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے، فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، اور اپنے رب سے دعا کر ہمارے لیے کہ زمین میں سے اگا دے، من بقلھا، جو وہ اگاتی ہے سبزیاں، وقثائھا، ترکاریاں، وفومیھا، اور گندم، وعدسیھا، مسور، وبصلھا، اور پیاز۔ یہ صحرائے سینا میں بیٹھے تھے، وہ صحرا تھا، صحرا میں فصلیں نہیں اگتی، یہ کہنے لگے موسیٰ اللہ سے کہو صحرا میں فصلیں اگا دے، تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا نہیں مانگی، انہوں نے سیدھا جواب دیا، قالا، موسیٰ نے کہا، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تم اچھی چیز کو گھٹیا چیز سے بدلنا چاہتے ہو،
اب زیادہ تر لوگ یہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ منو سلوا کے ایکسچینج کی بات ہو رہی ہے. نہیں، یہ بات نہیں تھی. صحرا میں روکے گئے تھے تربیت کے لیے تاکہ کل کو خلافت ملے, اللہ کے دین کے قیام کا ذمہ ملے, اور ان کو چاہیے چسکے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم اللہ کے دین کی نفاذ کی ذمہ داری چھوڑ کر, خلافت کی ذمہ داری چھوڑ کر کھانے پینے میں لگنا چاہتے ہو, دنیا کی لذتیں چاہیے ہیں تمہیں. ایک بھی تم مصر جاؤ, کسی شہر میں چلے جاؤ, مصر شہر کو کہتے ہیں, کسی آبادی میں چلے جاؤ. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ, جو تم چاہتے ہو مل جائے گا. میں کیوں اللہ سے دعا مانگوں کہ صحرا میں تمہارے لیے فصلیں اگائے؟ تمہیں کھانے کھانے ہیں, تمہیں مزہ کرنا ہے, مت رکو, یہاں جاؤ, کسی آبادی میں چلے جاؤ, کھاؤ کماؤ عیش کرو. میں نے کب روکا ہے؟ ہاں, جسے اللہ کے دین کے قیام کے لیے سپاہی بننا ہے, جسے اللہ کے لشکر کا ایک حصہ بننا ہے, جسے اللہ کی خلافت کا حق ادا کرنا ہے, وہ یہاں ٹھہرے اور تربیت لے مجھ سے. فیصلہ تمہارا ہے, کر لو جو کرنا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ, مسلط کر دی گئی ان پر کمزوری اور مسکنت. ذلہ کہتے ہیں کمزوری کو, یہ اردو والا ذلت نہیں, اردو میں تو رسوائی کو کہتے ہیں نا, وہ اردو کا معنی ہے. عربی میں ذلہ کہتے ہیں کمزوری کو, اور مسکنت کہتے ہیں بے بسی کو. سکنا سے ہے رک جانا, کوئی رستہ نظر نہ آنا, جیسے آج ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی کچھ نہیں ہو سکتا, وہ والی کیفیت. تو یہ اللہ کی سزا ہے جی. استغفار کریں کثرت سے اور اللہ کے دین پر پلٹیں, حالات خود ہی بدلیں گے, اور کچھ ایسی بات نہیں کہ کچھ نہیں ہوگا, سب کچھ بہت اچھا ہوگا. والمسکنات, اور بے بسی. وباؤ بغضب من اللہ, وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے. ذالک بانہم, انہیں یہ سزا دی ہم نے کیونکہ وہ تھے کانوا یکفرون بآیات اللہ, اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے. ویقتلون النبیین بغیر الحق, نبیوں کو بے سبب قتل کرتے تھے. ذالک بما عصوا, اور انہیں یہ سزا ملی کیونکہ وہ نافرمان تھے. وکانوا یعتدون, اور حد سے بڑھنے والے تھے. تو جب انہوں نے نبیوں کی نافرمانی کی تو اللہ نے انہیں پھر اس طرح سزا دی. آج ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے تو یہیں تک پڑھیں گے. اب آپ کا کوئی سوال ہو تو مجھے بتائیں. استغفار اصل نام ہے اس کا, ان کے جیسے ہر دعا کا نام ہوتا ہے نا, تو استغفار اس کا نام ہے, اور پھر اس کے سیغے ہیں. تو ایک سیغہ استغفر اللہ, پورا سیغہ ہے یہ مکمل, اللہ جی مجھے معاف کر دیں, پورا اس کا معنی ہے. استغفر اللہ ربی بھی پورا سیغہ ہے. پھر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, پھر بہت سارے سیغے ہیں. تو استغفار نام ہے, معافی مانگنے کی جو دعائیں ہیں ان کا نام ہے استغفار. جی نبیوں پر دیکھو بیٹے, ایک تو ویسے ہی مووی نہیں دیکھنی چاہیے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ مووی بناتے ہیں تو اس میں بہت مرچ مسالہ ڈال دیتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ کسی شرابی کبابی کو اٹھایا, ظاہر ہے سارے کے سارے فلم آرٹسٹ ہوتے ہیں, اور جیسے یوسف بنائی تو اس میں زیادہ ہیں بھی غیر مسلم, تو شرابی ہے, معاذ اللہ زانی ہے, اور اٹھا کر یوسف بنا دیا. تو یہ بالکل بھی نہیں دیکھنی چاہیے. اور ویسے بھی ان کی کہانی بھی انہوں نے غلط کی ہوتی ہے, کیونکہ انہوں نے تو فلم چلانی ہے, تو بالکل بھی نہیں دیکھنی چاہیے. نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, آپ نے صحیح پوچھا, کیونکہ چلاتے بھی بہت ہے نا. رمضان میں یہ نیا فیشن ہے کہ فلمیں بند کر کے موسیٰ اور یوسف چلانا شروع کر دیتے ہیں. تو بیٹے بات یہ ہے کہ ایک تو یہ جب ایسے کرتے ہیں تو یہ بنائی بھی یہود نہیں ہے, عیسائیوں نے ہی ہے, تو وہ بائبل کی کچھ سٹوری لیتے ہیں اور کچھ اپنے عام قصے لیتے ہیں اور ملا جلا کر بناتے ہیں, لہٰذا سچ جھوٹ سب مکس ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس کا دل چاہا اس کو اٹھایا اور بنا دیا اس کو جا کر موسیٰ اور یوسف علیہ السلام, تو یہ تو بہت ہی غلط بات ہے. اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو بھی وہ اس میں واقعات, جیسے آپ دیکھیں حضرت یوسف کے واقعے میں جو زلیخا کا قصہ انہوں نے اتنا وہ اپیلنگ کر کے دکھایا ہے تو بیٹے زنا ہی نا, آنکھوں کا ایمن. تو اس وجہ سے پھر ان چیزوں کو دیکھنا جائز نہیں, کتاب سے علم حاصل کر. جی اور کوئی بات؟ جی بالکل بالکل, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نہ خود کو کوسو اور نہ ہی اپنے بچوں کو کوسو, تمہیں کیا پتا کون سا وقت قبولیت کا ہو. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب تمہارے بچے تمہیں ستائیں تو اس وقت ان کی ستانے پر صبر کرو اور اللہ سے دعا مانگو, کیونکہ صبر کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے. تو بچہ ستا رہا ہے نا, مذاق کر رہا ہے یا شرارت کر رہا ہے, نہیں سن رہا, تو اس وقت اسے بد دعا بالکل نہ دے, اسے دعا دے اللہ تمہیں ہدایت دے, اللہ تمہیں اچھا کرے.
اور محبت سے روکیں اس کو, محبت سے روکیں. کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں بچوں پر سختی نہیں کرتے تھے. ہاں کسی وقت ایک آدھ لگانی بھی پڑ جاتی ہے, میں مانتی ہوں, لیکن وہ کبھی کبھار ہونا چاہیے نا, کبھی کبھار. جب ہم ہر وقت ڈانٹتے ہیں تو بچے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں. اور میں نے کہا نا یہ بات میں بہت نارمل دیکھتی ہوں کہ جن بچوں کے پیرنٹس بہت ناراض ہوتے ہیں نا, بہت زیادہ ڈانٹتے ہیں, وہ بچے بالکل ہی نہیں سنتے. ان کو عادت ہو جاتی ہے کہ انہوں نے ڈانٹنا ہی ہے. تو بچوں پر شاؤٹ نہ کریں, بچوں کو مارے مت, بچوں کو غلط الفاظ استعمال نہ کریں, ان کے ساتھ نرمی اور محبت سے بات کریں اور انہیں اچھا اور برا سمجھائیں. اور عام طور پر بچے بیچارے کیا کرتے ہیں, انہوں نے کیا کرنا, کھیلنا ہی ہے, شرارت ہی کی ہوگی. تو بچے نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اپنے باپ کی بات نہیں مان رہے تو استغفار کی بھی کثرت کریں. کیونکہ مالک بن انس رضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جو انس بن مالک کے بیٹے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں جب کبھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں اس کا اثر میں پاتا ہوں, 2 منٹ ویٹ, میں اس کا اثر پاتا ہوں اپنی سواری میں یا اپنی بیوی میں یا اپنے غلام میں یا اپنے بچوں میں, کہ جو میرے سب آرڈینیٹ ہیں نا وہ سرکش ہو جاتے ہیں, وہ مجھے تنگ کرنے لگتے. تو ہمارے بچے سرکش ہیں کیونکہ ہم اللہ سے سرکشی کر رہے ہیں. تو جتنا ہم اللہ کے فرما بردار بنیں گے ہمارے بچے ہمارا بنیں گے. اور استغفار کی کثرت کریں. جب دیکھیں نا کہ بچے زیادہ ستا رہے ہیں, کبھی کبھی ہوتا ہے جیسے بچوں کو دورہ پڑ گیا, تو استغفار کی کثرت کریں. دوسرا صدقہ دیں, کہ کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہے تو پھر صدقہ دیں تاکہ وہ جو بھی معاملہ ہے اللہ اس کو معاف کر دے. کبھی نماز حاجت پڑھیں, 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھ کے بچوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور فرما بردار بنائے. اور سب سے اہم بات, اپنے پیرنٹس کے ساتھ بحث نہ کریں. پھر وہ پیرنٹس آپ کے ہوں یا آپ کے ساس سسر ہوں, اگر کوئی بات کرنی بھی ہے نا, ہوتی ہے, ظاہر ہے زندگی ہے, تو بچوں کے سامنے ایٹ لیسٹ مت کریں. علیحدہ جا کر بیٹھ کر بات کریں کہ امی مجھے آنٹی آپ سے یہ بات کرنی ہے. کیونکہ بچے یہ تو نہیں جان پاتے نا بات کیا ہے, وہ صرف ہمارے لہجے دیکھتے ہیں, تو وہ پھر ہمیں ویسے ہی جو ہے نا فیڈ بیک دیتے ہیں, تو آؤٹ پٹ دیتے ہیں اپنا. تو بچوں کے سامنے مت کریں, وہ بات آپ علیحدگی میں کریں اور بچوں کو علم نہ ہونے دیں اور تحمل سے کریں. بچے ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ, تھوڑا وقت لگے گا لیکن ہو جائیں گے. ان کے لیے بس آپ دعا کریں, ان کے لیے آپ دعا کریں, کیونکہ وہ اس عمر میں آ چکے ہیں کہ آپ سمجھا نہیں سکتے. اچھا, میں نے میدان ننیحال پشاور کا ہے, تو پشاور میں ایک بہت پیٹ سینٹینس ہے, جیسے ہمارے یہاں پر نا فٹے منہ, پنجابیوں میں فٹے منہ. اب دیکھیں یہ بھی لعنت ہے, کتنا غلط لفظ ہے, اور یہ پیٹ سینٹینس ہے اندرون لاہور والوں کا, پیٹ سینٹینس ہے, چھوٹی چھوٹی دفعہ فٹے منہ. اب یہ دونوں ہی لفظ کتنے شدید ہیں. اسی طرح پشاور والوں کا پیٹ سینٹینس ہے جوانا مروگو میں. جوانا مروگو میں مطلب سمجھتے ہیں, جوان مر جائے تو. اور یہ مائیں اپنے بیٹوں کے, جیسے بچے نے کوئی گلاس توڑ دیا, کوئی شرارت کر دی, ماں کو آ کر ڈرا دیا, تو وہ غصے کے علاوہ بھی یہ کہ ماں کام کر رہی ہے, بچے نے آ کے ہاؤ کیا, ماں ڈر گئی, تو پلٹ کر کوئی اچھی بات نہیں کہتی. وہ وہاں کا پیٹ سینٹینس کیا ہے, جوانا مروگو میں, کہ تو جوان ہی مر جائے. اور اگر یہ بات قبول ہو جائے تو ان کو خود پتا نہیں ہے کیا کہتے ہیں. اور پنجاب کی ہماری پنجابی مائیں کیا کہتی ہیں, فٹے منہ, کہ لعنت ہو تم پر, یہی معنی ہے. اب لعنت کیا ہے, استغفر اللہ, نہیں منہ پر کہنے کے علاوہ لعنت کیا ہے. لعنت کا مطلب ہے ہمیشہ کے لیے رحمت سے دوری. صرف ابلیس ہے جس پر لعنت ہے, یا پھر کافر مر جانے والوں پر. مومن تو مومن پر لعنت ہی نہیں کرتا, تو سگی ماں کرے, سگا باپ کرے. بیچاروں کو شعور ہی نہیں. اگر کوئی کسی کو بتا سکتے ہیں تو بتائیں, اور جو بہت بزرگ ہو چکے ہیں ان کے لیے خود دعا کریں, بس کچھ نہیں ہو سکتا. کیونکہ زبان کے استعمال میں ہم لوگ غلطیاں کرتے ہیں. تو بچوں کو دعائیں دینی چاہیے, اچھی بات کہنی چاہیے, ان کی تعریف کرنی چاہیے. اچھا, میں نے یہ چیز نوٹس کی ہے, یہ میرا اپنا تجربہ ہے. جیسے بچہ بہت شرارت کر رہا ہے نا, تو آپ اس کو ماریں گے, ڈانٹیں گے, یا تو وہ اور شرارت کرے گا, یا پھر وہ روئے گا, دھوئے گا, شور مچائے گا. اور اگر آپ اس کی تعریف کریں, جیسے چیزیں بکھیر رہا ہے بچہ, تو آپ اس کو کہتے تم تو اتنے اچھے بچے ہو, تو آپ ایسے کر رہے ہو, آپ تو بہت اچھے, چلو میرا بیٹا میں تھک گئی ہوں, آپ ذرا چیزیں واپس سمیٹ کے رکھ دو. تو آپ دیکھیں وہ ایسے ہی سمیٹیں گے, پھر آ کے آپ کو کہیں گے دیکھیں میں نے سب کچھ کتنا اچھا سمیٹ دیا. پھر آپ اسے تھوڑا سا پیار کر لیں. تو جہاں بات بنتی ہو میٹھی زبان سے, وہاں ہم کیوں کسی کو لعنت ملامت کریں.
تو وہ کہتے ہیں نا جو گڑ سے مر سکتا ہے اسے ہم زہر کیوں دیں. تو وہ بچے جو ہے محبت سے بڑے اچھے چل پڑتے, بہت اچھے چل پڑتے, لیکن ہمارے اندر برداشت کم ہو گئی. فی زمانہ ہمارے اندر برداشت نہیں. تو وستعینوا بالصبر جو ہے نا, یہ بڑا بڑا لکھ کے لگانا چاہیے. صبر کرو, صبر کرو, صبر کرو. ہم بچوں پر بہت دفعہ غصہ ناجائز کرتے ہیں, اور یہ میں اکثر پیرنٹس کو دیکھتی ہوں. جیسے بچہ بیچارہ گلاس پکڑ رہا ہے, ہوا اگلے دن میرے ایک عزیز ہیں, تو ہم ان کی طرف تھے, تو وہ انٹر ہوئے, اور بچی جو ہے نا اس نے گلاس اٹھانا چاہا, شیشے کا گلاس تھا, آؤٹ آف کیئر بے شک, لیکن ان کے ایک دم ویسے پڑا کہ کیا کر رہی ہو, کیوں اٹھا رہی ہو, ایک دم سے ایسے ہی یلڈ اپون ہر. تو وہ گھبرا گئی اور بالکل چپ ہو گئی. تو میں نے کہا کہ آرام سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. تو پھر میں نے کہا بیٹے آپ کیا کرنے لگی ہو, پانی چاہیے؟ تو اس نے مجھے ایسے کیا. تو میں نے کہا پھر گلاس کیوں دے رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ ابو کو پانی دینے لگی تھی, کہ باہر سے باپ آیا تو اس کو پانی دینے لگی تھی. آپ اسے پیار سے کہیں گے بیٹی اٹھا رہی ہو, اب وہ آپ کے لیے پانی لانے لگی تھی. بے شک میں یہ بھی مانتی ہوں کہ ابا نے صرف اس لیے ڈانٹا کہ گلاس ٹوٹے تو چوٹ لگ جائے گی, لیکن اس چوٹ سے وہ ہرٹ ہو نہ ہو, آپ کے رویے سے بہت ہرٹ ہوئی ہے. تو بچے کو پوچھ تو لو وہ کر کیا رہا ہے. نرمی 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 ہر مسئلے کا حل ہے. جی کلاس آف ہی ہے, الحمدللہ ہونے لگی ہے. چلیے انشاءاللہ باقی سوالات بھی اگر کوئی ہوں گے تو کل لیں گے, اور کل انشاءاللہ شارپ ایٹ 10 ہم کلاس آغاز کریں گے. آج لائٹ نہیں تھی, اس کی وجہ سے ہمیں 20 منٹ انتظار کرنا پڑا. تو کل انشاءاللہ ہم پورے 10 بجے آغاز کریں گے. خود بھی آئیے, اوروں کو بھی دعوت دیجیے. اللہ ہمیں برکت عطا کرے, آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.